اس کے ایک ایک فرد کو تہجد کی نماز ادا کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے جو نماز فرض کی گئی ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد کی نماز فرض کر دی گئی، اور حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے اس کا اتنا دور کیا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے گھروں میں جا کر دیکھ کر آتے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے۔ یہ اس قدر اہم ہے۔ کسی بندے کو اگر کوئی تحریک برپا کرنی ہے اور اس تحریک میں جان پیدا کرنی ہے تو اس کو اپنے مقلدین کو اور اپنے تمام کام کرنے والوں کو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ تہجد کا ان کو عادی بنانا پڑے گا، اور تہجد کا بھی وہ عادی جو بخوشی عادی ہو اور جس کی عادت ہی تہجد بن جائے۔ عادت کہتے ہیں کسی چیز کو بار بار جو عود کر کر آئے، لوٹ کر آئے، اس کی تہجد ہی بس عادت بن چکی ہو کہ تہجد اس کی کبھی قضا ہو ہی نہ، اس کو کسی الارم کے ذریعے سے اٹھنا پڑے ہی نہ، کوئی اس کو جگائے ہی نہ، وہ خود بخود اس قدر عادی ہو چکا ہو کہ وہ بغیر الارم کے اور بغیر کسی چیز کے وہ اپنی تہجد کے وقت مصلی پر کھڑا ہو۔ یہ وہ واحد شوق ہے جو کسی بھی تحریک میں جان پیدا کر سکتا ہے، ورنہ دنیا کے اندر آپ کتنی ہی بڑی تحریکیں برپا کر لیں، اس کو کبھی بھی وہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ اور ساری جماعتوں کے اندر جا کر دیکھ لیں کہ یا ان کے ہاں تہجد پڑھی ہی نہیں جاتی، یا تہجد کی بگڑی ہوئی شکل تراویح پڑھی جاتی ہے، اور اس کے وہ فوائد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ سنت کے مقابلے میں بدعت جس وقت آتی ہے وہ اپنا تمام روب کھو دیتی ہے اور اپنی تمام برکات اس سے سمیٹ لی جاتی ہیں، کیونکہ بدعت کے تصور کے ساتھ اس بدعت کا جاری کرنے والا اس کا تصور آتا ہے، سنت کے تصور کے ساتھ برش بھی صاف کرتا ہے اور مسواک بھی کرتی ہے، پر برش کے ساتھ کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور نہیں جڑا ہوا۔ تصور مسواک کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جڑا ہوا ہے۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب بھی آپ گفتگو کریں گے تو اس منبر کو آپ آنسوؤں کے ساتھ شروع ہوتا تھا، قدم مبارک متورم ہو جاتے اس کے ساتھ شروع ہوتا تھا، اور سینے کے اندر ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں پیغمبر کے سینے سے آتی تھی، اس تصور کے ساتھ شروع ہوگا۔ وہ آدمی کبھی بھی بے راہ رو نہیں ہو سکتا جس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد محفوظ ہے، اور جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد محفوظ نہیں ہے، وہ کسی صورت میں بھی اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر انسان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ اللہ ایک فرشتہ بھی پیدا کرتا ہے جب آدمی کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ ساری زندگی اس کو دین کی بات الہام کرتا اس کے قلب کے اندر۔ شیطان جب تک یہ مر نہیں جاتا، اس کے مرنے کے آخری لمحے میں بھی اس کو گمراہ کرنے کی اور بدکار بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیے صحابی رسول نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، اور یہ سوال صحابہ کے ہوتے ہیں، اور کبھی آپ اپنے سوالوں پر غور کیجئے جن پر 100 لعنت بھیجنے کو بس آپ کا جی چاہتا ہے کہ یہ سوال آپ کے نہیں ہونے چاہیے ہیں۔ صحابہ کے سوالوں کے اندر دیکھیے کہ انہوں نے پیغمبر کی شخصیت کو کس طرح سے جاننے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا اے پیغمبر خدا، آپ بھی بشر ہیں، لیکن آپ جیسا کوئی اور بشر نہیں ہے، آپ جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ بھی وہ پیدا ہوا ہوگا، جن بھی اور فرشتہ بھی۔ آپ کے جن کا کیا بنا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے اپنے رب کے سامنے کثرت سجود و عبادت و نماز و روزہ کے ذریعے سے اس جن کو مسلمان کر لیا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ اتنا اقبال نے کہا، مومن تو وہ مومن ہے جس کے نبی نے اپنے ساتھ پیدا ہونے والے شیطان جن کو مسلمان کر لیا۔ تیرے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ تو اپنے ساتھ کے شیطان کو مسلمان کر لے۔ اگر آپ اپنے ساتھ کے جن کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نبی نے ایک ہی طریقہ بتایا ہے، اور وہ ہے نماز تہجد۔ اور نفس کچلا جائے گا تو اس نفس سے کوئی آدمی کام نہیں کروا سکتا، نفس سے 2 آدمی کام کرواتے ہیں، اور وہ آدمی سے ہمیشہ 2 آدمی الٹے کام کرواتا ہے، ایک انسان کا نفس اور دوسرا شیطان۔ دونوں مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ادھر رمضان المبارک میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ادھر سے نفس کے کچلنے کا علاج تہجد کے ذریعے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی،
جب تک آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر دین کا شوق برپا ہو، قرب خدا بندی ہو، اور خدا آپ کا ہاتھ، پاؤں، آپ کی کان، آپ کی زبان اور آپ کا دل بن جائے، اللہ نے فرمایا اس کا ایک ہی حال ہے کہ مومن نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کا جب تک تذکرہ نہ کیا جائے اتنی دیر تک آپ کچھ سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہ میں آپ کے سامنے آج چند ذکر رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے اندر چند واقعات آپ سنیے اور دیکھیے کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں اور کس طرح سے نماز تہجد جو ہے وہ ہمارے سلف صالحین کیا کرتے تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ایک شب قیام میں گزارتے، پوری زیادہ لمبا اس میں قیام کرتے، دوسری شب جب آتی تو اس میں رکوع لمبا کر دیتے، اور تیسری شب آتی تو اس میں سجدہ لمبا کر دیتے۔ اسی طرح تمام راتیں انہوں نے اپنے لیے مخصوص کی تھی کہ پہلی رات لمبا قیام کرنا ہے، قرآن مجید بہت پڑھتے تھے اس کو، اور پھر دوسری شب کے اندر وہ کہتے آج رکوع لمبا کرنا ہے کہ آج اتنا لمبا رکوع، قیام چھوٹا رکوع لمبا، اور پھر اس کے بعد تیسری شب کے اندر سجدہ اتنا لمبا کرتے جتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ اور وہ نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہوشیار ہوتے جس وقت تو کہتے اے خدایا میں سونے والی آنکھ اور نہ سیر ہونے والے شکم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دو ہی چیزیں آدمی کو غفلت میں ڈالتی، یا انسان کی نیند یا انسان کا پیٹ۔ افطاری جب آپ ناجائز کرتے ہیں نا، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، آپ تہجد پڑھنے کے قابل نہیں رہ جاتے۔ تہجد چھوڑے، آپ مغرب نہیں اس طرح سے پڑھ پاتے جس طرح کہ ایک ولی خدا کی ہونی چاہیے، آپ عشاء نہیں پڑھ پاتے۔ جس آدمی کے بعد دو نے اتنا کھا لیا، اس نے پیٹ میں اتنا کچھ داخل کر لیا کہ ہوا اتنی پیٹ میں پیدا ہو گئی، اتنا کھانا ہو گیا کہ اس سے ہضم نہیں ہو رہا، اور صبح تہجد کے وقت آنکھ کھلنی مشکل ہو گئی، اور جمائیاں لیتے ہوئے جس نے تہجد پڑھی وہ تہجد کو کبھی پا ہی نہیں سکتا۔ تہجد پانے کے لیے بھائی شام کا کھانا اس بندے کو چھوڑنا پڑے گا، بالکل اتنا سا صرف کھائے جتنا سا اس کو نیند آ جائے، ورنہ یہ افطاریاں کیوں میں اس کے خلاف ہوں، اور کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ افطاری جو ہے، جو آدمی کھجور اور صرف پانی کے ساتھ کھول کر اپنے اس کے بعد ڈائریکٹ روٹی کھا لیتا ہے گرم پانی کے ساتھ، وہ آدمی نبی پاک کی افطاری کو پہنچ گیا، ورنہ کوئی اور آدمی نبی پاک کی افطاری کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے وہ صحابی رسول حضرت اویس کرنی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اور یہ ایک صاحب مجھے پوچھتے تھے، پتہ نہیں وہ تنظیم اسلامی کے ہیں، بڑی مدت کے بعد 20 سال بعد انہوں نے مجھے کوئی میسج کیا کہ ابھی میری بچپنے کے دوست تھے، انہوں نے کہا جی آپ نے جو یہ رکعت ایک پڑھاتے ہیں اس میں مسنون اذکار تو آپ نے شامل کر دیے، پر اس طرح مسنون پڑھی کب گئی ہے؟ میں نے کہا یہ ویسے ہی پڑھی گئی ہے مسنون جس طرح کہ آپ نے ایک بدعت تراویح گھڑی اور پھر اس کے بعد وہ تراویح ساری رات آپ پڑھتے ہیں، پھر ترجمہ سناتے ہیں، پھر تشریح سناتے ہیں، یہ کب مسنون ہے؟ اس کے ترجمے تشریحیں سنانی جو ساری رات آپ پڑھاتے ہیں، پہلے تراویح بدعت، پھر اس کے اندر اس کے ترجمے بدعت، پھر اس کے اندر پھر آپ اس کے تشریحیں کراتے ہیں، یہ کب ساری رات تنظیم اسلامی کا ہوتا ہے؟ میں تو پھر جو بتاتا ہوں وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے، حضور تو روک گئے اس تراویح سے، لیکن آپ اس تراویح کو جان بوجھ کے ہٹتے نہیں ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں جو ذکر اذکار بتاتا ہوں وہ جو کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسبیح حضور پڑھتے رہے، وہ تو اتنی تسبیحات ہیں کہ آپ بتا، اس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ حدیث کا فہم رکھنے کے لیے اور عقل پیدا کرنے کے لیے یہ جو گلی گلی ملے بن گئے نا، گھر سے تفہیم القرآن پڑھ لی، معارف القرآن پڑھ لی، ان سے دین لینا ہے آپ نے؟ ان کو شعور اور ہے، مت علماء کی بے توقیری کرے۔ علماء درس نظامی پڑھنے کے بعد اتنے احمق نہیں ہوتے جتنے آپ احمق ہیں۔ آپ میں سے جو جی چاہتا ہے کہتا قرآن و سنت کافی، قرآن و سنت ایک مرشد کے پاس بیٹھنے کے والے کے لیے کافی ہے، ورنہ امی آدمی قرآن نے بتایا کہ اسی قرآن سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو اذکار کیے ہیں اپنے رکوع اور سجود کے اندر مختلف بدل کر، سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمہ، یہ آپ کو یاد ہیں؟ یہ سارے کوئی ذکر کسی کو یاد نہیں ہے؟ یہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، نبی نے یہ جو پڑھے ہیں یہ کہاں سے پڑھے ہیں؟ اور نبی نے جو بتایا کہ انسان کے منہ میں سب سے زیادہ قرآن کے بعد جو کلمات اللہ کو سب سے افضل اللہ نے اہمیت عطا فرمایا وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان چار سے بڑھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی کلمے نہیں ہے۔ تو وہ جب ہم مسنون ذکر مسنون جگہوں پہ کرواتے ہیں اور پوری سمجھ کے ساتھ کرواتے ہیں
اس لیے ایرے گہرے نتھو خیر سے کیا لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے سوال ہمیں کس قدر تنگ کرتے ہیں. آ کر تو آپ نے جمعے پڑھنے نہیں, کبھی آئے کبھی نہ آئے, آدھی بات سنی کبھی نہ سنی, پھر حملہ آزاد ہو جانا. تو اس طرح کی دنیا ہے. میں یہ سمجھانا صرف آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ رکوع کیسے اتنا طویل ہو گیا, یہ قیام کیسے اتنا طویل ہو گیا, یہ کس طرح سجدہ اس قدر طویل ہو گیا. بھی صحابہ اکرام نے کہا ایسے سجدے بھی نبی علیہ السلام کے ہم نے شکر کے دیکھیں, بھی ہم نے سمجھا نبی علیہ السلام کی جان مبارک ہی نکل گئی, چلے گئے آپ دنیا سے. اتنا لمبا سجدہ کیا بھی, یہ اتنا سجدہ, باغ میں گئے اور وہاں جا کے نبی علیہ السلام نے تنہائی میں سجدہ کیا اور صحابی نے چھپ کر دیکھا. اتنے طویل سجدے, یہ ہے صحابہ کی تلاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. صحابہ نے کچھ اور طریقے سے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈسکور کرنے کی کوشش کی ہے. آپ اور طرح سے ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے مسائل چھیڑ لیے حاضر ناظر کے, مختار کل کے, علم غیب کے اور نور بشر کے. آپ کس طرح سے نبی کو ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈسکور ویسے کرنے کی کوشش کیجئے جیسے محمد رسول اللہ کو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈسکور کرنے کی کوشش کی. جس طرح نبی علیہ السلام کے صحاب نے آپ کو دریافت کیا, آپ کی ذات کے بارے میں پوچھا, آپ سے سوال کیے, ہم اس طرح اگر سوال نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اپنے سوالوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے سوال کس قسم کے ہیں. صحابی نے پوچھا کہ میں اپنے نفس کو کس طرح سے مسلمان کر لیں. نبی نے بتایا کہ تہجد کے ذریعے سے وہ آدمی کو اپنے نفس کو مسلمان کرنا پڑے گا. لیکن نفس کو مسلمان کرنے کے لیے کچھ محنت چاہیے نا. اس شیطان کو مسلمان کرنے کے لیے محنت چاہیے. محنت اور ریاضت کہتے ہیں ہم بالکل نہ کریں, اور جو جی چت اپنی زندگی سے مرضی سے زندگی گزاریں, رات کو جیسے مرضی سوئیں, سحریاں جیسے مرضی کریں, افطاریاں جیسے مرضی کریں. اور حکومتیں آپ کو, موجودہ حکومت آپ کو کہتی رات کو ڈرامے اور فلمیں دکھاؤ. اخباروں میں اشتہار جب چل گئے یہ سارے, آپ ڈرامے اور فلمیں دیکھیں, پھر آپ کی راتیں جب اس طرح کی گزریں گی, موبائلوں پر گزریں گی اور واٹس ایپ اور گروپوں کے اندر گزریں گی, آپ کو کیا پتا یہ آپ کا ایک ایک لمحہ کس قدر قیمتی ہے, اور سونے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے. میں کہتا ہوں ڈائمنڈ ہیرا ہے نا جو کوہ نور, وہ بھی اگر آپ کی ایک سانس کے برابر تولنے کی کوشش کی جائے تو وہ بھی آپ کی سانس کا مول اور بھید بھاؤ نہیں ہے. آپ کو کیا پتا قیامت کے دن اللہ پاک کس طرح سے پوچھیں گے. تو یہ وہ حضرت کہتے ہیں کہ حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور زار زار روتے اس وقت, اور خوف خدا کا اس قدر غلبہ رہتا کہ جب آپ مسجد کی طرف چلے آ رہے ہوتے, یہ سن لیں, مسجدوں میں آ کے باتیں کرنی اور اس طرح سے کرنا, مسجد سے کہتے جب آ رہے ہوتے نا تو اس طرح معلوم ہوتا کسی عزیز کو دفن کر کے آ رہے ہیں. کوئی مر گیا, پتر مر گیا, اس کو دفن کر کے مسجد کی جانب آ رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. مسجد میں آنے کے کیا آداب تھے؟ یہ آداب ہے کہ آپ واش روم کی وہاں پر بیٹھ جائیں, ٹوٹیوں پر غسل کر کے باہر بکواس کرتے, پھر یہاں آ کے بھی بکواس کرنے سے باز نہ آئے. یہ کوئی طریقے ہے؟ مر گیا, یہ مسجدوں کے ادب ہوتے تھے کہ اس طرح کوئی پتر مر گیا نا ایسے چلے آ رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. یونس بن عبید تو اتنے بڑے عالم دین تھے کہ حضرت حسن بصری کے شکل, وہ تو یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے اے یونس بن عبید کے خدا ہماری بات سن. اللہ اکبر. اتنا بڑا تابعی تھا, اللہ کی عبادت میں غرق ہر وقت رہتا. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں رب جبرائیل و رب اسرافیل و رب محمد. لوگ کہتے تھے اے یونس بن عبید کے اللہ, تو وہ اللہ جو یونس بن عبید جس کو پوچھتا ہے, ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اتنا وہ متقی پرہیزگار تھا. لوگ اس قدر اتنے نیک اس امت کے اندر گزرے, وہ تو روز قیامت جب کھلے گا دفتر نامہ اعمال کا, رسول اللہ کی امت کے عجیب عجیب لوگ اس کے اندر سے نکلیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کہیں گے میرے جیسا بدکار حضور کی امت میں کیا کرتا پھرتا کہ لوگ اس طرح کے واسطے دیکھیں نبی علیہ السلام. اور فرمایا جس وقت یونس بن عبید آ جاتا اور تو جب بیٹھتے تو معلوم ہوتا ایسا قیدی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی ابھی اس کی گردن اتر جانے کا اشارہ ہو جائے گا, اس کے وارنٹ نکل چکے, اس کی گردن مار دی جائے. کہ ایسے بیٹھے مجرموں کی طرح اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے. یہ تہجد پڑھنے کے وقت ہیں, جب تہجد کے وقت آپ بیٹھے ہو مجرموں کی طرح بیٹھے ہو, اللہ کو آپ ذکر نہ بھی کر رہے ہو, آپ قرآن نہ بھی پڑھ رہے ہو, کچھ بھی نہیں, آپ کا بیٹھنا خدا کی رحمت کو ہلا کے رکھ دے. عرش الہی پہ شور ہو جائے بھی بندہ آج اس حالت میں بیٹھا ہوا ہے, ایسا مجرم بن کے میرے سامنے بیٹھ گیا, کچھ بھی نہیں اس نے منہ سے کہا, بس سر جھکا کے بیٹھ گیا, گرے بند کھول کر کے حال بدحال, جس نے اپنے گناہوں کو ساری زندگی اپنے نفس کو تباہ کر لیا, اپنے جسم کو برباد کر لیا, اپنی صلاحیتوں کو تباہ کر لیا. میں جو اتنے امراض کا مجموعہ بناؤں, میں اپنے گناہوں کی پاداش میں بنا مولا,
میں نے اپنی پوری زندگی تیری ایک ایک لمحہ تیرے نام کا جو تھا وہ ضائع کر کے برباد کر کے آج تیرے سامنے رحمت کو جوش آئے. اس لیے وہ جو 2 رکعتیں بیٹھ کر آخر میں چوکڑی مار کر بیٹھنے کی پڑھنے کی بتائی گئی وہ یہی ہے کہ مجرم سامنے بیٹھا ہوا ہو اور خدا کی بارگاہ میں اس مجرم کا اس قدر اللہ ریگارڈ کرے کہ بندے کا بیٹھنا قبول ہو جائے. اللہ نے فرمایا قعودن، ان کا بیٹھنا تیرے رب کے سامنے اس طرح خوفاً و طمعاً، لرز رہے ہوتے وہ اس وقت بھی اللہ تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا. اور فرمایا جب دوزخ کا ذکر کرتے تو معلوم ہوتا دوزخ حضرت حسن بصری کے لیے بنائی گئی ہے. ایسے تڑپ اٹھتے اس وقت ان کے، اور مجلس اس کے میں کبھی آخرت کے علاوہ کسی شے کا ذکر نہ ہوتا. جب ان سے کوئی خبر پوچھی جاتی دنیا کی، کہتے بھائی آخرت کا تذکرہ کر، دنیا تو تیرے سامنے سب کی ایک طرح سے گزر رہی ہے، آخرت کا ذکر کر. تھوڑی دیر کے بعد ذکر ہوتا. فرمایا اس کے بعد اور فرض نماز اور لوگوں کو سامنے بالکل نہ پڑھتے، گوشہ تنہائی میں جا کے نماز پڑھنی اور اس طرح اکٹھے ہو کر وہاں پر پڑھنی. ایک دفعہ امام شافعی ملنے والا ایک آدمی حمید تھا، حضرت حسن سے تخلیہ میں ملنے کی خواہش ظاہر کی. فرمایا جب چاہیں آئے. تو امام کہتے کہ ایک روز ہم حمید کے دروازے پر موجود تھے تو انہوں نے کہا حسن گھر میں تنہا اندر چلے جائیں، اور تنہا جانے کی لیکن ہمیں ہمت نہ ہوئی. کیوں؟ حمید کو لے کر میں اندر داخل ہوا تو دیکھا حضرت حسن جو بصری ہیں وہ قبلہ رخ رو رہے. کہتے ابن آدم، داڑھی پکڑ کھید، ابن آدم تیرا وجود نہ تھا، تجھ کو وجود عطا کیا گیا. کیا تو نے یہ وجود مانگا تھا جو عطا ہوا؟ جب تیری باری آئی تو تو نے افسوس کیسے کیسے کام کرنے شروع. اس نے عطاؤں میں کوئی کمی نہیں کی. اب باری تھی تیری خدا کے سامنے جھک جانے کی، تو نے بتا پھر تیری باری آئی. اس کی باری تھی جب پیدا کرنے کی، اس نے ناک، کان، ہاتھ، جسم، آنکھیں، ہونٹ، سب کچھ عطا فرمایا. نعمتیں تیرے آنے سے پہلے تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ، تیرے باپ کی رگوں میں کھولتا ہوا خون کے تیرے لیے بھاگ دوڑ کر کے روٹی کما کر لائے. ایک گھر تیار کیا ہوا تھا، ایک بستر تیار کیا ہوا تھا، ایک گوشت تیار کی ہوئی تھی. کچھ چاچے تھے، کچھ تائے تھے، تیرے پیدا ہونے پر خوشیاں منائی. کچھ مامیوں نے تیرے اوپر مٹھائیاں بانٹی. باپ نے یاروں کو جا کر خوشخبریاں سنائی. محلے والے تجھے مبارکباد تیرے وجود مسعود کے لیے مبارکبادیں دینے آئے. اتنے وجود اس نے تیرے ایک وجود کو پالنے کے لیے پہلے پیدا کر کے تیار رکھے. اب باری تھی اس کی کہ اس وجود کے ذریعے اس کے سامنے جھک جاتا. تو نے دیا کیا لٹا کر؟ کچھ نہ دیا حسن. ہائے حسن روز قیامت کے دن تیرا کیا بنے گا. یہ کہتے اور کہتے فرمایا اتنی بار کہا کہ حتیٰ بے ہوش ہو گئے. اور پھر میں نے اسے کہا چل حمید نکل چلیں. شیخ اس وقت اپنی حالت میں نہیں ہے. شیخ ہم ملے بغیر ہی کہتے وہاں سے آگے استاد جی اندر بیٹھے رو رہے تنے تنہا اللہ کی بارگاہ کے اندر. اور امام زین العابدین کا تو اتنا ہے دن رات عبادت. اور علماء نے یہاں تک مبالغہ کر کے لکھا ہے کہ 1000 رکعت دن اور رات میں پڑھتے. 1000. یہاں پہ تو فرصت نہیں نا 11 رکعتیں پڑھنے کی. اور وہ 1000 رکعت جو ہے وہ اس وقت ادا کرتے. اور اس وقت امام کے حالت میں یہ ہوتی تھی کہ آپ نے مرتے دم تک یہی معمول رکھا. اور کبھی سفر حضر میں یہ رکھتے آپ کی قضا نہ ہوئی. خشوع و خضوع کے وقت کہتے ہیں کہ امام کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا. جب آتا وضو کا وقت امام کانپتے. تو صحابی نے ان کے اپنے ہی ماننے والے تھے، انہوں نے کہا یا حضرت یہ آپ کس قسم کی آپ کے اوپر یہ حالت طاری ہو جاتی ہے؟ آپ فرماتے تجھے کیا پتا اب باتیں کس سے ہونے والی ہیں، تجھے کیا پتا اب کس سے باتیں ہونے والی ہیں، اب کس سے سرگوشیاں کرنی ہیں، کس کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، تجھے کیا پتا لڑکے، اللہ کے سامنے جس طرح سے کھڑے ہونا ہے. اور فرماتے خادم جو تھے نا حضرت کے، وہ اس وقت بات چیت شروع کر دیتے جب آپ حضرت اپنی نماز میں ہوتے. کسی نے پوچھا حضرت نماز جب پڑھتے تم اس وقت باتیں کیوں شروع کر دیتے؟ اس نے کہا باتیں اس وقت ہم نے کیا کرنی ہے، حضرت کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی ہماری باتوں کے سننے کی. ان سے پوچھنے بعد ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کیا باتیں کی کیا باتیں نہیں کی. یہاں ایک ایک بات ہی ہمیں علم میں ہوتی ہے. ایک ایک بات بھی کیا ہو رہا ہے، کمرے سے کون گیا، آیا کون، باہر سے کوئی پتہ نہیں. اس قدر انہماک ہو جاتا. یہ تہجدیں ہیں، یہ صرف تہجدیں ہیں، صالحین کی تہجدیں. آپ دیکھ لیں علی کے پتر نے نماز ادا کی، حسین کے پتر نے تو دیکھ لو پھر کیسے ادا کی. ان شیعوں سے جا کر پوچھے نا 21 رمضان جو غلغلہ شروع کیا ہوتا ہے، جا کر دیکھ لیں 21 رمضان حضرت علی پیدا ہوئے. اور علی پیدا ہوا پر علی جس کے لیے پیدا ہوا اس کا حق ادا کر کے مرا ہے، اس کا حق ادا کر کے مرا ہے. تم نے اس علی کے پیچھے اس کی نماز نہ لی، علی کی شہادت لے لی، وہ راتوں کو رونا ہے. علی کی تہجد نہ لی کہ اس رات وہ مسجد ہی تو آ رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے جب اس کو شہید کیا گیا، اور اس وقت وہ تہجد ہی پڑھتا. الصلاۃ للجامع، لوگوں نماز کے لیے مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ. آواز لگا رہے حضرت علی تہجد پڑھنے کے بعد.
ہے نہ اس سے فزت برب الکعبہ یاد ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں کوئی ضعیف روایت ہے کہ میں کامیاب ہو کے رب کعبہ کی قسم. اصل جو پیچھے تھا نا کہ جب علی گھر سے نکلا تو اس وقت الصلاۃ الجامعہ جو کہتا آتا تھا کہ مسجد میں آ کے نماز ادا کرو، وہ یاد نہیں. تجھے علی کی شہادت کے وقت کا کلمہ یاد ہے، مجھے علی کی شہادت سے قبل کے کلمے یاد ہیں. مجھے علی کی شہادت کے وقت، اور علی جس وقت دنیا سے جاتا ہے کہتا ہے میں یعمل مثقال ذرۃ خیر، یہ آخری دنیا نے کہا علی نے کیوں یہ آیتیں دو پڑھی؟ کیونکہ کل دین کا حاصل یہی دو آیتیں کہ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ. نیکیاں تل جائیں گی اور برائیاں بھی تل جائیں گی اور رگڑے لگا دیے جائیں گے، اور ذرہ اس طرح کر کے کبھی زمین کو اٹھا کر دیکھیں، اس طرح ہاتھ لگا کے ایک اتنے سے اس کے آپ کے پپوٹے کے اوپر آپ دیکھیں کہ لاکھوں کروڑوں ذرے. اللہ نے فرمایا جو تجھے نظر نہیں آتی ہم وہ بھی تول کے رکھ دیں گے، وہ بھی تول کے رکھ دیں گے. تجھے کیا پتا؟ تو کہتا ہے نا کہ یہ کیا معمولی گناہ، ہم ہنسے ہی تھے، ہم یا وہاں یار اکٹھے ہی ہوئے تھے، ہم نے افطاری کی تھی مل کے، قائد صاحب کے پاس سحری کی تھی. فرمایا تیری سحریوں اور افطاریوں کے وقت تیرے کہکے لگائے ہوئے ہم تول لیں گے کہ وہ غفلت کے کہکے تھے. وہ کہکے کس بات کے تھے؟ کس لیے تو اس وقت ہنسا تھا؟ وہ ہنسنا اپنا پیش کر خدا کی عدالت میں، تیرے ہنسنے کی ریزن اور وجہ کیا تھی؟ کیا تیرے دل کے اوپر غفلت طاری ہو گئی تھی؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت کہکے لگاتے نبی نے دیکھا، حضور باہر آئے، لے ساری ڈرامہ کامیڈی اور سارے فنی کلپس کا ایک ہی لمحے میں نبی نے اکھاڑ کے رکھ. نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی تو اتنی سی بات کہتا ہے. نبی جس وقت جوامع الکلم گفتگو جس وقت کرتا ہے، نبی تہذیبوں کی تہذیبیں الٹ کے رکھ دیتا ہے، سیولائزیشن اور اس کے پورے معاشرے الٹ کے رکھ دیتا ہے. نبی ہے وہ. نبی خدا کا کس کام کا جس کی گفتگو کے اندر اس قدر فصاحت و بلاغت نہ ہو اور وہ پوری کی پوری دنیا کو نہ ہلا کے رکھ دے. نبی ہوتا ہی باطل کی تہذیب کے خلاف ہے. وہ سیولائزیشن قائم کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے اور خدا کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہے. وہ گاندھی کی طرف فنون لطیفہ اور وہن پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. وہ ان علوم کے ذریعے سے گاندھی کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر وہن پیدا کرتا ہے، ایسی غفلتیں پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے اب خدا اور اس کے رسول سے دور ہو جاتا ہے. جاہل، اور اتنا جاہل کہ خدا کی بنا اب دن بدن جس طرح وہ حدیث کا ریکارڈ کرائی جاتا ہے. اور جب اس سے پہلے مولانا میر حسن سرائی کی منہ سے 25 سال پہلے جہالت ظاہر ہوتی ہے، آج اس شگرد کی بھی ظاہر ہوگی، بھی دونوں ایک جگہ کے گدھے ہیں. وہ سمجھ آتے ہیں ان کا پتہ پڑھنے کے لیے. نبی کوئی کے بارے میں یہ ذہن میں رکھ لیں، نبی گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو کے اندر سمندر تیر رہے. سمندر کہتے ہیں نا، سمندر تھوڑا، بالکل تھوڑا، سمندروں سے بھی 7 سمندر، اور وہ یہاں کی خبریں دے رہا. یہاں کی خبریں کیا، نہ پہلے آسمان کی، نہ دوسرے کی، نہ تیسرے کی، نہ چوتھے، نہ پانچویں، نہ چھٹے، نہ ساتویں. وہ عرش کے قریب جا کر گفتگو وہاں سے لے کر آتا ہے اور وہاں سے لا کے دنیا کو سناتا ہے. آپ کو تو اپنے گھر کی خبر، اپنے پیٹ کی خبر نہیں کہ میرے پیٹ میں کیا اور آنکھ میں کیا پڑ گیا، آپ یہاں کی بات سنائیں گے. نبی علیہ السلام نے اڑایا سارے اسٹیج ڈراموں کو اور جگتوں کو اڑا کے رکھ دیا، کنجریوں کو اور ان کے سارے کاموں کو الٹا کے رکھ دیا. نبی نے فنی کلپس کو تباہ کر کے نبی نے کہا سنو صحابہ، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم اپنی زندگی میں زیادہ رو گے اور ہنسو گے کبھی کم ہنسے. نبی نے پوری زندگی انسان کی بنا کے رکھ دی. نبی نے فرمایا یہ ہوتی انسان کی زندگی. جائے جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں، اللہ پیارے نبی میں تجھ پہ قربان، تیرے دین کو سمجھنے کے لیے ملا ملانے رہ گئے اور جدید سیکولر بندے 2-4 جوید چودھری کا کالم، فلانے کا کالم، ہارون رشید کے، ان کالموں کے ذریعے امت کے مسئلے حل ہونے. مسئلہ سن لیں، مسئلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرنے سے حل ہونا ہے. ایک کالم نگار اور ایک بھی مصنف آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. مسئلہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اور صرف. جیسے خدا اپنے اندر وحدہ لا شریک ہے نا، اس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کوئی شریک نہیں بن سکتا کوئی اور آدمی. آخر نبی کے ساتھ کوئی واقعہ بڑھے، اللہ نے آخری نبی دنیا کے اندر بھیجا اور اس کی صفات کے لیے اتنا ہی بتا دینا کافی کر دیا کہ بس روز قیامت میں میرے نبی کا مرتبہ اگر تجھے دنیا میں سمجھ نہیں آتا، میں تو آخرت میں بتا رہا ہوں کہ اوپر میں اور میرے عرش کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس باقی ساری دنیا نیچے ہے. نہ جبریل کو وہاں جا ہے، نہ اسرافیل کو، نہ میکائیل کو، نہ کسی اور نبی کو، نہ ولی کو وہاں کی جا ہے. آپ اپنے نبی کے بارے میں رتبہ جو نہیں جانتا وہ جب ہی لوگوں سے متاثر ہو جاتا ہے. اپنے نبی کے رتبے کو پہچاننے کی کوشش کرے. اور ختمی اور رتبی نبوت کے اوپر جو مولانا قاسم نوتوی نے بات لکھی، وہ تو مولوی احمد رضا خان کے اس کو سمجھ بھی نہیں آ سکی وہ بات کیا تھی. نبوت رتبی، نبی کی رتبے والی نبوت کیا چیز تھی؟ رتبوں کو سمجھنے کی نبی کی کوشش کرے. نبی آخری بھیجا تھا اور خدا کو پتا تھا کہ قیامت تک اتنے عزم آ جانے اس کا مقابلہ عیسیٰ نہیں کر سکتا.
یہ تو ہیرودی خان کا دماغ خراب ہے، وہ رسول اللہ کو کہتا ہے کہ نبی کامل نمونہ نہیں، کامل نمونہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، فوت ہو گیا، ورنہ اس جیسا جال کوئی نہیں ابھی تک پیدا ہوا، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس کا سارا تصور نبوت ہی غلط ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں نبوت کا تصور کیا ہے۔ اللہ کو پتا تھا، اس کے عالم الغیب و شہادہ، اس نے نبی آپ کو وہ دیا جس نبی کے ذریعے سے آپ کے ایک ایک ازم کے خلاف اس نبی کی ایک ایک گفتگو ہونی تھی۔ کروڑوں فلسفے آنے تھے نبی کے بعد، ہزاروں جاہلیتوں کے روپ بن کے آنے تھے، بدماشیوں کے کئی رنگ آنے تھے، کئی طرح سے شیطان روپ بہروپ بنا کر آنا تھا، نفس نے کھرپر فریب آپ کو دینے تھے، سب چیزوں کا حل ایک ہی شے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس جس کے پاس اتنا علم نہیں وہ ہٹ جائے دین سے، ونڈی ونڈ حکیم دیجئے نہ ہی منظور، اتو فرش زمین دے ظالم ہو جا دور۔ کوئی بندہ دین کے اندر دخل دینے کی کوشش نہ کرے، میں پا پڑے ہاں تو نہ میں کچی پکی کا قاعدہ پڑھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ نبی کو بیان کرنے کے لیے آئیں گے، نبی کو بیان کرنے کے لیے عمریں ختم ہو جائیں لیکن مداح ابھی باقی ہے، عمریں ختم ہو جائیں پھر بھی نبی کی بھی تعریف باقی ہے، جس نبی کے لیے اللہ نے کہا کہ میں درود پڑھتا ہوں اور فرشتوں کو حکم دے دیا میں نے کہ نبی پہ درود پڑھے، وہ کام کون سا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے گئے جس کام کے لیے خدا اور فرشتے درود پڑھتے ہیں؟ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے نبی آپ کو بتا گیا نا جو چیز وہ آپ کی سمجھ میں، نفس کو کچلنے کے لیے یہی ایک بات، اور فرمایا کہ یہ نبی کے پتر ہیں، نواسے ہیں، حضرت امام زین العابدین، اور کربلا میں ایک بچے، اس کربلا والے کی سنو جو ایک بچہ تھا، پھر کس طرح اسے نمازیں دن رات میں ادا کی ہیں جی، کس طرح اسے دن رات 1000 رکعت، یہاں نماز آگے پیچھے بڑی مشکل ہو گئی ہے، فرضوں سے جان چھڑا کے جو اٹھتا ہے، جس بندے کو فرضوں کی لات لگ گئی ہے نا وہ پڑھ کے بھاگ بھوگ جاتا ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منا لے، وہ اپنے ایمان کی خیر منا لے، میں آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں، یہ آگے پیچھے آ کے نفل پڑھا کریں، اپنے وجود کو عادی کریں نمازوں کا۔ نبی علیہ السلام کی رفاقت کوئی آدمی چاہتا ہے، کثرت سجود کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی نے حکم دیا، اور اس وقت آپ کی ایک عجیب حالت ہو جاتی، اور ایک دفعہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، دنیا نے پکارا آگ آگ، امام زین العابدین گھر کو آگ، نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا آگ لگ گئی، فرمایا اچھا، تو کہا آپ کو نہیں پتا لگا؟ نہیں، فرمایا وہ جہنم کی آگ نے مجھے اپنے اندر مشغول رکھا، میں اس آگ کو دنیا کی کو کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ یہ سنتے جائیں، جیسے کہتے ہیں پڑھتا جا اور شرماتا جا، شرم کریں اپنی اور میری تہجدیں ہمیں شرم کرنی چاہیے، خصوصاً مجھے تو بہت شرم کرنی چاہیے نا، ایسی تہجد کاٹ کاٹ کے پھینک دینی، اور نہ کبھی آنسو، نہ رویا، نہ چلایا، نہ یا اللہ تو اتنی لوگوں کی مدد فرماتا ہے، کروڑوں لوگوں کی تو نے مدد فرمائی ہے، اربوں کی تو فرماتا آیا ہے، کھربوں کی تو نے فرمانی ہے، اور تیری مدد کے بغیر کبھی آج تک نہیں ہوا۔ اے اللہ کاشف تجھ سے سوال کرتا ہے کوئی ایسی مدد فرما کہ میں تیری پسند آ جانے والی تہجد کسی دن تجھ کو ادا کر کے دکھا دوں۔ ایک ساری زندگی کی دعا اور کچھ نہیں، اب تو اتنا کچھ مل گیا اور عشق یہ کچھ ہو گیا، میں تو اللہ سے یہی کہتا ہوں ایک لمحہ ایسا عشق کا جو تیرے حسن کامل پہ قربان ہو جائے، ایک لمحہ صرف عشق کا، ایک لمحے سے زیادہ کا نہ میں طالب ہوں نہ میں کچھ اور تجھ سے کہتا ہوں کہ عمریں تمام ہو جائیں گی، ایک لمحہ عشق کا جو تیرے حسن کامل پر ختم ہو جائے اور قربان ہو جائے، اللہ اس ایک ذرے سے اگر تو نوازے، بندہ ابدیت کے لیے ساری زندگی سادنا اٹھائے، اور یہاں سے بھی جا کے جنت میں جانے کی خواہش کرنے کی بجائے تیرے بیت المعمور اور تیرے عرش کے گرد چکر لگائے، جنت کی نعمتیں تو اس سے بڑھ کر وہ شے ہے، بندے کو ساری زندگی کچھ مانگنا تو چاہیے اپنے رب سے۔ یہ ہم تہجدیں پڑھتے ہیں اور ایسی تہجدیں اٹھا اٹھا کے مارے گا، اور آپ تہجد جو سرے سے پڑھتا ہی نہیں، اور جس کو جمائیاں آتی ہیں تہجد پڑھتے وقت، اور جس کا پیٹ جو ہے وہ اتنا بھرا ہوا ہے اور جو روتا نہیں، وہ تہجد کس لیے پڑھ رہا ہے؟ اٹھائے اپنا بستر گول کرے، جس نے رات کو نبی کی طرح رات نہیں نبی کی طرح گزاری، وہ صبح نبی کی طرح کس طرح سے گزار سکتا ہے؟ وہ صبح کس طرح سے نبی کی طرح گزار سکتا ہے؟ فرمایا اس وقت اس طرح عمر بن عبدالعزیز ساری رات عبادت کرتے ہیں، یہ 5ویں خلیفہ ہیں جن کو اللہ لے کر آیا اس امت کو دوبارہ عقل دینے کے لیے، پر امت نے اسے عقل نہیں لی، الٹا اس خلیفے کو زہر دے کے مروا دیا۔ دوبارہ اللہ نے عمر پیدا کیا تھا، عمر بن عبدالعزیز ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا اور پھر سویا، جب اٹھتا تہجد کی تو اس وقت جس وقت رات گزرتی دوڑ مچی ہوئی ہوگی، حال مچی ہونی، ہر بندہ نفسی نفسی کی طرف کرتا، کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر کو، جا نہیں کوئی ملنی، مرکز کوئی نہیں ہونا کدھر کو ہم نے جانا ہے۔ پتنگے اللہ نے فرمایا جیسے اڑے ہیں، وہ بکڑ نہیں اڑتے، فرمایا ایسے ہوں گے کہ وہ اس طرح پتنگوں کی طرح ہو رہے، اور پہاڑ تو دیکھے گا اس دنوں کے ساتھ، پہاڑوں کے ساتھ، یہی کائنات کی سب سے مضبوط ماؤنٹ ایورسٹ تھا نا، یہی کیٹو تھی، لے اڑ رہے اس طرح اڑے جس طرح کہ روئی، آپ دیکھیں نا سنبل وہ اڑتی ہوتی ہے، آپ نے اڑتی ہوئی دیکھی ہوگی، مائی پونڈی جسے کہتے ہیں وہ اڑتی ہوئی دیکھیں،
وہ اڑ رہی ہے، فرمایا اس طرح تو پہاڑوں کو اڑتا دیکھے گا۔ اس دن خدا نے حکم دیا اڑ جاؤ، لمن الملک اليوم، وہ پکار اٹھیں گے للہ الواحد القہار۔ یہ تہجد کے وقت میں، اور آپ نے فرمایا جب انسان بار بار اٹھتے اور کہتے ہائے وہ دن جب بندوں کے ساتھ، اور جس ایک دن آپ نے سورہ صافات پڑھی اور جس وقت سورہ صافات کی اس جلد پہ پہنچے اپنے 37 پر، وہاں پہ وَقِفُهُمْ إِنَّهُمْ مُسْأَلُونَ، اس دن ٹھہراؤ اس مجرم کو، ابھی اس سے باز پرس کی جائے گی۔ یہ سورہ صافات میں آتا ہے کہ ٹھہراؤ، روکو اس کو، جا رہے ہوں گے روکو اس کو، اس سے باز پرس ابھی احتساب رہتا ہے اس کا باقی دکھائیں گے۔ جس وقت پڑھی کہتے حضرت کو اتنا ہوا کہ آپ پھر آگے بڑھ نہیں سکے، ادھر قرآن پڑھی جا رہے ہیں، ٹکا ٹک تراویح قرآن ختم ہوئی جا رہا۔ شبینہ مولانا ارشاد اللہ کسری نے اب رات کو 1 بجے نئی بدعت شروع کی ہے، 1 بجے رات کو سب کو کہا کہ تراویحاں پڑھ کے چلے جاؤ اور بعد میں رات کے 1 بجے آؤ۔ 1 بجے آج سے لے کر 2 بجے تک رات کو الگ قرآن مجید پڑھا جائے گا، اس میں 8-10 سپارے ڈال کے اکٹھے کو کریں گے، کوئی 2-4 سپارے، وہ الگ بدعت تہجد کے وقت نہ کرو۔ جب تراویح کافی ہے پھر کیوں آتے ہو؟ اندر ضمیر جھنجھوڑتا ہے، اور پڑھوں گا ابھی بھی میں آپ کے ساتھ، ابھی تازہ کیا آیا چھپ کے، میں کہتا ہوں اندر ضمیر جھنجھوڑتا ہے۔ اور پتہ ہے اب کیا ہو گیا؟ اب نیا ہی کام شروع ہو گیا۔ پہلے آپ حافظوں کو پیسے دیتے تھے، یہی بندے بیٹھے، پہلے حافظوں کو پیسے دیتے تھے آپ کہ بھائی یہ آپ نے تراویح پڑھائی، اب حافظ امیر گھروں کے پیسے دے کے مسجدوں کے اندر تراویحاں پڑھتے ہیں۔ مسجد کی انتظامیہ کہتی ہے خرچے اتنے زیادہ ہو گئے، اب ہم امیر حافظوں سے پیسے لے کے ان کو کہتے ہیں آپ مصلی سنا لیں، جس کسی غریب نے سنانا ہے وہ گھر سنا لے یا کسی اور کا سنا۔ ہو گیا کام تباہ۔ 50 ہزار روپیہ 2 حافظوں نے، ابھی میرے جاننے والے ہیں ادھر ہی بیٹھے، ان کے بتیجوں نے ابھی تازہ دیا ہے، یہاں بھی وہ لڑکے پڑھ کر گئے ہیں، ابھی 50 ہزار، یہ شہر کے اندر فیصل آباد کے اندر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ یہی ہو، اب ابتسام لائی ظہیر کا تلاوت آ رہی ہے، پھر رضوان لائی، پھر ایک اور الہی، پھر ایک اور الہی، ریکارڈنگ کرتے، مائک سیٹ ہو رہے، آگے کیمرے لگے ہیں۔ اس طرح نبی نے تہجدیں پڑھی تو تراویحاں پڑھی۔ ان تراویحوں میں رونا آئے گا کہ ایکٹنگ کرنی آئے گی؟ اللہ 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 اللہ، یہ جانے میں یہ فتنہ ہے، یہ جو میرے سامنے بھی پڑا نا یہ فتنہ، جی تو چاہتا ہے اڑا کے ادھر ماروں۔ صرف اور صرف یہاں پر ہم نشینی ہونی چاہیے کہ پاس بیٹھے لوگ مرشد کامل کے پاس بیٹھے اور اس کے واز میں آئے، اور کوئی ریکارڈنگیں نہیں ہونی چاہیے اس کی۔ آپ ریکارڈنگ کا سرمایہ محفوظ کرنا ہے، سرمایہ جس سے محفوظ کرنا ہے وہ اپنا سینہ پیش کرے، اپنا دل پیش کرے اپنے عالم دین کو، اپنے مرشد کو کہ لے مرشد مجھے یوٹیوب کا ریکارڈ نہیں چاہیے، میرے سینے میں کچھ ڈال دے جس کی وجہ سے میں بدل جاؤں۔ یہ فتنے ہیں، اللہ کی قسم واللہ یہ مجرم، میں بھی روز قیامت گرے بار پکڑنا کہ تو جو کہتا تھا پھر تو نے اس پہ عمل کیا، میں پکڑا جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں آپ سے کہ جو بچ سکتا ہے، جہاں تک بچ سکتا ہے بچ جائے، میرا نہ دیکھے، میرے اعمال کی طرف کوئی آدمی نہ دیکھے، میرے کہے ہوئے کو سنیں، میرے کیے ہوئے عمل آپ پر حجت نہیں ہے، نہ مولوی اسحاق کے، نہ سید مودودی کے، نہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے، نہ حضرت ابوبکر کے، نہ علی کے، نہ عثمان کے، نہ معاویہ یزید، کسی کا حجت نہیں ہے۔ حجت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کسی نے پکڑنا ہے اپنے نبی کا دامن پکڑ لے، ہمارا دامن بالکل نہ پکڑے، دور سوکن ہم سے بیزاری کا اظہار کرے، نبی کے پیچھے جاؤ جس کسی نے جانا ہے، نبی کا راستہ کھلا ہے، پر نور، روشن، صاف ستھرا، وسعت والا اور کشادہ راستہ ہے، اپنے نبی کے پیچھے جاؤ۔ اگر تم نے اپنے نفسوں کو کچلنا ہے، اگر نفسوں کو تم نے غلام بنا کے رہنا اور اس کے کتے بن کے رہنا کہ نفس کتے کی طرح تم سے کام لے، جس کو جی چاہے، جس خواہش، اور آپ کے اندر کوئی خواہشات پیدا ہوتی ہیں یا آپ کے اندر وسوسے پیدا ہوتے، وہ نفسانی خواہشوں کے پیچھے چلانے کے لیے نفس کا کتا کافی ہے، آپ کو کتا بنا کے لے جائے گا، آپ کو کتا بنا۔ اور یہ اسی طرح اور ایک ربیع بن خیثم تو اخیر ہوتے، ساری رات عبادت میں گزار دیتے، اور ایک بات تہجد پڑھ رہے تھے جب ان کے سامنے سورہ جاسیہ آ گئی قرآن کی آیتیں، اللہ نے فرمایا ام حاسب الذین اجترحوا السیئات، کیا یہ لوگ جو گناہوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں یہ ہم کھڑے کر دیں گے، ان کو ایک جگہ پہ کھڑے کر دیں گے۔ جن کی تہجدیں 2 نمبر ہیں ان کی تہجدیں، اور وہ جو رو کے ساری رات خدا کو مناتے ہیں، اور وہ یہ جو سارا دن غفلتوں میں گزارتے ہیں، یہ برابر کر دی۔ کیف یحکم، کس طرح کے تم یہ فیصلے کرتے ہو؟ خدا سے یہ تمہارے فیصلے تو ہو سکتے ہیں پر مالک یوم دین کے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے صحابہ، سعید بن جبیر ایسا کاری جس وقت حجاج کے سامنے آیا، حجاج نے 1.25 لاکھ بندہ قتل کروایا، لیکن اس سعید بن جبیر ایسا کاری تھا، کاری یہاں بیٹھے ہوں گے حافظ، خدا کے کلام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے حافظ، خدا کے کلام کو بھول گئے، یہ گلے کے اندر توق دنیا کے اندر عیاشیاں کرنے، اور اس طرح کے کاریوں حافظوں کے لیے اللہ دنیا کھول دیتا ہے۔
اس کو کہتا تو نے میرے قرآن کے ساتھ ظلم کیا، اس کو بھلا دیا، اور میں نے کہا تھا اس کو یاد کرنے کے بعد لوگوں کو سنائی، اور لوگوں کو اپنے پہ بھی تیرے طاری ہو قرآن اور دوسروں پہ بھی طاری ہو، یہ قاریوں حافظوں کے لیے جا کر سنائے۔ سعید بن جبیر قراء کی جماعت میں سے تھا، وہ جماعت جو ہر وقت قرآن ہی پڑھتی رہتی تھی، اور جس وقت 1.25 لاکھ صحابہ کو اور اس کے اندر تابعین کو قتل کرا ہٹا حجاج، پکڑ لے سعید بن جبیر کو۔ سعید بن جبیر نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا خدایا اس کے ظلم پر اس کو شرم نہیں آئی، اور میں تیرے حلم پر قربان جاؤں کہ تجھے کبھی جوش ہی نہیں آئے اس ظالم کو پکڑ لے۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں سعید بن جبیر کہ مجھے قتل کر لینے کے بعد یہ آدمی پھر دنیا پہ رہے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو کیڑے پڑ گئے اس کے پیٹ میں، حجاج کے جسم پہ کیڑے پڑ گئے اس کے سارے، اور یہی کہی جا کہ مجھے سعید مارتا ہے، ہائے مجھے سعید مارتا ہے۔ یہ کرتا کرتا مر گیا۔ حجاج بن یوسف کی جس وقت باری آئی تو آپ نے جس وقت رات کی تنہائی میں اس قدر روتے، ہر وقت اتنا پانی بہا کہ آنکھوں کی بنائی چلی گئی، اور بعض اوقات تو ایک ایک رکعت کا بھی آتا ہے کہ ایک ایک رکعت میں بھی انہوں نے کئی سپارے 10 20 سپارے ختم کر لیے ایک ایک رکعت میں، اور کہتے جس وقت آپ کی حالت ایک آپ آیت پڑھ رہے تھے اور آپ نے اس کو سورہ مومن کی آیت پڑھی کہ جب توق ان کی گردنوں میں ڈال دیے جائیں گے اور زنجیریں ڈالی جائیں گی اور کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہم ان کو گھسیٹ کر لائیں گے، کہ جس وقت سعید نے یہ آیت پڑھی سعید کی امامت کے اندر حالت عجیب ہو گئی اور بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا، اور فرمایا جب ایوب کہتے ہیں جب اگلی آیت سورۃ بقرہ کی پہنچی کہ ڈرو اس دن سے جب تم خدا کی طرف لوٹائے جاؤ کہ اتنی بات ہی ذہن میں آئی نا کہ خدا کی طرف لوٹایا جاؤں گا، کہتے 20 بار یہ آیت پڑھے اور اخیر غش کھا کے گر کے ہو جاتے۔ صحابہ کرام کی یہ اس وقت ان کی نماز کی کیفیت ہو جاتی۔ اور ابن سیرین کے بارے میں تو آتا ہے، یہ ابن سیرین وہ صحابی ہے تابعی ہے حسن بصری کے، اور یہ ایک ہی زمانے کے، کہ اس سے اچھی خواب کی تعبیر دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکا، بالکل کوئی ایسی تعبیر بتا دیتے، خواب وہی ہوتا تھا جو جن کے وقت ہوتا۔ اور ایک بار نماز تہجد میں آپ روئے اور بار بار روتے جائے، اور اس وقت انہوں نے سورہ زمر کی آیت پڑھی، اس وقت کیا تیرے ساتھ معاملہ ہوگا جب تو خدا کی عدالت میں عذاب کے لیے پیش کر دیا جائے گا، عذاب کے لیے پیش کیا جائے گا جس کا تجھ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اور ثابت بنانی وہ تو جس وقت آیت پڑھتے فرماتے اکفرتا بالذی خلقا من تراب ثم من نطفۃ، اے انسان تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے منی کے ایک گندے قطرے سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اس کا کرتا ہے۔ اور سارا دن اس طرح اور ثابت اکثر روتے، لوگ پوچھتے حضرت آپ اس طرح کیوں روتے ہیں؟ آپ فرماتے مجھے قبر نہیں سونے دیتی، مجھے قبر نہیں سونے دیتی، میں کیا کروں؟ قبر کی تنہائیاں اور قبر کی وحشت نے مجھے سونے دیتی۔ یہاں آپ رات کے اندھیرے میں چارپائی پہ بیٹھ کے کوئی قبر کا مراقبہ کرتا ہے؟ مجھے بتا دیں جو قبر کا مراقبہ رات کو چارپائی پہ کرتا ہے نا، لو صبح وہ سو جائے نا دہشت کے مارے، آپ کو یہی پتا ہو کہ میرے دائیں بائیں سانپ گھوم رہا ہے، اس کمرے میں سانپ گھوم رہا ہے، نیند آ جائے گی، آپ کو چھوڑیں یہی ہو کہ پڑھ بندے نے دیکھا آپ غمزدہ بیٹھے مسجد میں، داڑھی ہاتھ میں، یہاں تو داڑیاں جو ہیں وہ رکھی اس لیے جاتی ہیں بھی ناپی جائیں جی، حضور نے کہا داڑیوں کو چھوڑ دو، اس لیے میں نے گھٹنوں سے نیچے رکھ لی سکھوں جیسی، کسی نے کہا منڈوا دو، داڑیاں رکھ کے کوئی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی لائسنس مل گیا ہے بھی شلوار اوپر ہو جائے داڑھی لمبی ہو جائے، داڑھی نیچے ہو جائے شلوار اوپر ہو جائے، جو مرضی لائسنس مل گیا منہ میں بکتے جاؤ۔ یہ داڑیاں اور اوپر کی ہوئی شلواریں قیامت کے دن پکڑ کے لگے، داڑیاں تو رکھتے سے رات کو حضرت علی داڑھی پکڑ لیتے اپنی، او علی کدھر کو سو رہا ہے، ہائے زیادہ راہ کم ہو گیا، ہائے سفر طویل ہو گیا، ہائے علی تو کدھر کو جائے گا، پکڑی ہوئی داڑھی رگڑے اپنے آپ کو۔ ہاں جی یہ چھوٹی سی بھی رکھی تو یہ پتہ نہیں اس کا کیا بننا ہے، اس سے بڑی کا تو پتہ نہیں اس سے کیا حساب ہو جانا ہے، اور اس سے بڑی کا کیا حساب ہو جانا ہے۔ اللہ 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 لمبی کری جاؤ، اور تہجدوں اور ادھر نہ نفسوں کو نہ کچھ لو، کری جاؤ، ان کے لمبے کرنے اور یہ وہاں سے اٹھانے کا مطلب یہ تھا تکبر جاتا رہے، اور تو اپنی جو ہے شکل کے اوپر نازا ہونے کی بجائے دن بدن اس کو اپنے گناہوں سے رو رو کے تار کرتا جائے۔ داڑھی رو کر تار کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، داڑھی شریعت کا معیار نہیں ہے، تقوی کا معیار نہیں ہے۔ یہ کہا اس کو اتنا روئے کہ یہ نچڑنے لگ جائے، اتنا روئے کہ نچڑنے لگ جائے۔ نبی علیہ السلام روئے، کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی داڑھی کی مقدار کیا تھی؟ میں نے کہا پوچھ نبی کی داڑھی تار کس سے ہوتی تھی؟ یا نبی کی داڑھی تار ہوتی تھی وضو کے پانی سے، یا نبی کی داڑھی تار ہوتی تھی آنکھوں کے پانی سے۔ دو تو پانی جو نبی کو ساری زندگی تار کر گئے نبی کی داڑھی کو،
آپ کہتے ہیں دین کی کون کون سی شریعت آپ کے اوپر کھولوں بھی، کس کس طرح سے تم دین کو سمجھو گے؟ داڑھی اس طرح سے کر یہ رکھی تھی رکھ کے، تو آپ کہتے ہیں جو مرضی جی چاہے آپ کرتے پھرے۔ داڑھی پکڑ لی امام ابو حنیفہ نے، فرمایا اے وہ ذات جو ذرے ذرے کا بدلہ دے دے گی، اپنے غلام نعمان کو دوزخ کی آگ سے بچا لینا، اپنے غلام نعمان کو دوزخ کی، غلام نعمان بن ثابت نام تھا ان کا، آپ میں سے کون کہتا کہ نعمان کا اپنے غلام کاشف کو بچا لینا، شہزاد کو بچا لینا، حجاز کو بچا لینا، حبیب کو بچا لینا، کون ہے؟ تہجد پڑھنے کے بعد کون کہتا ہے کہ اے اللہ بخش اس آدمی کو جو تیرا غلام ہے، بخش جس کی ماں تیری لونڈی رہی ہے، بخش اس کو جس کا ابا بھی تیرا غلام رہا ہے، بخش جو اس کو جن کے خاندان کے پورے بزرگ تیرے غلام رہے۔ اور جی ہم جٹ ہوتے تھے، چودھری ہوتے تھے، ہمارا ہندوستان میں امرتسر میں ہماری فلانی شے ہوتی تھی، یہاں میرا ابا فلانا تھا، فخر کر اس شے پر جس کا فخر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے۔ تیرا ابا ڈپٹی کلیکٹر لگا ہو یا تیرا ابا وزیر اعظم یا بادشاہ وقت بھی ہو، تو کہے گا کہ اللہ کو کہ یا اللہ بخش اس غلام کو جس کی ماں ہیڈ مسٹریس تھی، بخش اس ماں کو جس کی ماں پروفیسر تھی، بخش اس ماں کو جس کی ماں وہاں پر بینک کے اندر لگی ہوئی تھی، اس ماں کو جو احتجاج کرنے جاتی تھی، ڈیموکریسی کی بہت بڑی حامی تھی، فیمینزم کی بڑی حامی تھی، میری مرضی میرا جسم کی حامی تھی، جو حقوق نسواں کے نام پر اپنی بے باک آزادی کو مانگتی پھرتی تھی، اس کو فرمایا اس کو بخش جس کی ماں تیری لونڈی اور کنیز رہی ہے، لونڈی اور کنیز رہی، جس نے کبھی اطاعت ہو، کیا مطلب کہ جس نے کبھی تیری اطاعتوں سے منہ نہ موڑا تھا، جس نے کبھی تیری اطاعتوں سے منہ نہ موڑا، اس ماں کو بخش جس کے لبوں پر ہر وقت تیری توحید کے ترانے رہتے تھے، اللہ اس ماں کو بخش جو اس وقت راتوں کو اٹھ کے تیرے لیے تیرے نبی کی نعتیں پڑھتی تھی، اس ماں کو بخش یا اللہ جس سے مرتے وقت تجھے تیرے کلمہ پڑھ کے بھی اولاد کو بتا گئی بھی اس کلمے پہ رہ جائے پتر، ماں مرتی بھی پیغام دے جائے، ابا مرتے بھی کلمہ شریف پڑھ جائے، پیغام دے گیا کہ پترا اس بات پر جان دے دی جس پہ تیرا ابا اور تیری ماں جان دے رہے، اس بات پر جان دے دی۔ اللہ اللہ اللہ، قربان ان ماں کے جو مرتے وقت کلمے پڑھے، قربان ان باپوں کے جو مرتے ہوئے کلمے پڑھے، اور قربان ان ہونٹوں پہ میں جن ہونٹوں پہ آخری وقت میں محبوب حقیقت ذکر جاری ہو جائے۔ اب نہ رہے کوئی میرے پیشے نگاہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، ہے رات کو تہجد کے وقت خدا سے کہے کہ اب نہ رہے کوئی میرے پیشے نگاہ الا اللہ 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 الا اللہ۔ اپنی روح کو وجد میں لا اس پاک نام سے جس کی وجہ سے زمین و آسمان کھڑے، اگر وہ نام آج ہٹ جائے کچھ کائنات کے اندر سے باقی نہ رہے، نہ تو رہے، نہ میں رہے، نہ زمین رہے، نہ آسمان رہے، یہ درخت اور وحوش و طیور، یہ سب چیزیں جو قائم ہیں بسم اللہ اللہ نے شروع میں لگا دیا کہ میرے نام کی وجہ سے قائم ہے، ذات بھی نہیں، ذات کی تو گفتگو بھی نہیں کی اللہ نے، ذات کی کنہ کون پہنچ سکتا ہے، کس کو حقیقت اس کی وحدت اور احدیت اور سمدیت کی کس کو سمجھ ہے؟ تو ابھی تعینات کے آخری مرحلے میں بھی کجا کے تو تعینات کے 7ویں تنزلات کے اوپر کی طرف جائے، یہ لطائف تجھ پر ابھی کھلے نہ ہوں تو کس طرح سے گفتگو کرتا ہے؟ اللہ 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 الا اللہ الا اللہ اور الا اللہ، اور مجذوب نے اگلی جو نظم پڑھی وہاں اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ پہ ہو گیا، اور آخر میں ہو پہ ہی ہو گیا، اللہ ہو ہے نا، آخر پہ ہو ہی ہو گیا، ہو یہاں لا الہ الا اللہ سے آگے نہیں نکل رہے، لا کی ابھی تک بات نہیں ختم ہو رہی، وہاں پہ ہو تک پہنچنے کے مقام کب تک آئیں گے؟ فرمایا جس وقت ہوتی تو اس وقت یہ پکڑ لیتے۔ اور حضرت عامر بن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کس مقام پر فرماتے ہوتے ہیں؟ فرمایا کھڑا ہونا دو ہی جگہوں پر کھڑا ہوتا ہوں، یا میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوں یا میں دوزخ کے اندر کھڑا ہوتا ہوں۔ نماز کی حالت میں دو ہی مقام ہیں، یا جنت کا اندر یا باہر، یا دوزخ کے اندر یا باہر۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، صحابی کہتا جماعت ہو رہی تھی، نبی پاک کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر کے ہاتھ آگے بڑھایا، آگے دیوار تھی مسجد کی، آپ نے ہاتھ بڑھایا اور پھر اچانک دوسری رکعت میں حضور پیچھے ہٹے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟
یہ کیا ہوا؟ آپ آگے بھی بڑھے اور پھر اگلی رکعت میں پیچھے ہٹ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب پہلی دفعہ میں آگے بڑھا تو مجھے یوں لگا اللہ نے مجھے دکھایا کہ جنت کے پھل لٹک رہے ہیں۔ حضور نے تلاوت ہی ایسی کی، ایسی اپنی سری نماز میں تلاوت کی نبی پاک نے، سری نماز میں، زور کی نماز میں۔ کوئی ایسا اس وقت جنت کا بیان آپ نے پڑھا، ادھر سے حکم ہوا پردے ہٹا دیے جائیں، جس جنت کا یہ ذکر اس وقت کر رہی ہے جنت اس کو دکھائی جائے۔ اس طرح کا قرآن پڑھیں کہ آپ جب جنت کا ذکر قرآن مجید میں پڑھیں آپ کو جنت دکھا دی جائے۔ فرمایا اس کو جنت ہٹا کے دکھائی دو کہ جو اب یہ پڑھ رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لے۔ فرمایا پھل لٹک رہے تھے، قریب تھا میں پھل اس میں سے وہ منظر غائب کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب میں نے اگلی رکعت پڑھی، اس رکعت کے اندر جب نبی پاک نے پڑھا تو دوزخ کا بیان فرمایا، پھر دوزخ دکھائی گئی مجھے، اتنی تپش تھی کہ اس کے انگارے برس رہے تھے، میں ذرا پیچھے کو ہٹ گیا۔ اللہ نے کہا دکھایا جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دوزخ کیا شے ہوتی ہے۔ اگر تو آپ اپنی نماز اور قرآن پڑھتے ہوئے جنت اور دوزخ کس طرح دیکھ رہے ہیں تو آپ کریں نا ہم سے بات۔ آپ کہتے کاشف جی ہمیں بھی دکھایا جائے، کس کو دکھاؤں؟ کس کو دکھاؤں؟ اگر انسان یہاں پہ ایک آئینہ ہو اور اس آئینے کے اوپر اس قدر اس کے اوپر لکیریں پڑی ہوئی ہوں اور اتنا خراب ہو چکا ہو، آپ پوری شکل دیکھ پائیں گے سوائے عکس کے ہلکا پھلکا؟ اصل آئینہ دیکھنے کے لیے خوبصورت آئینہ ہونا چاہیے جس کے اندر آپ اپنی شکلیں لائیں۔ دہریہ ایگنوسٹک پہلے اپنے آپ کو پیش تو کرے اس کے دل کا آئینہ کس قسم کا ہے۔ ہم اس کے آئینے میں نور خدا کو جلوہ گر ہوتے دکھائیں گے، اس کو صورت دکھا کر رہیں گے، اس کو پتہ چلے گا جنت دوزخ کس قسم کی ہوتی، پر دل کے آئینے کو سامنے تو لے کر آئے۔ دل کا آئینہ اس طرح کا ہوتا ہے، اور یہ اس طرح انہوں نے فرمایا جب میں اس کے اندر ہوتا ہوں تو میں اس وقت اس کو قریب سے دیکھ رہتا ہوتا ہوں، اور میرے جسم میں اگر نیزوں کے پھل بھی داخل کر دیے جائیں نا تو فرمایا میں اس سے پیچھے کبھی نہیں ہٹوں گا۔ یہ تو صحابہ کرام کی تہجد اور ان کی ہوتی تھی قیام اللیل۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اس عورت پر رحم کرے جس نے تہجد کے لیے اپنے شوہر کو اٹھایا، وہ نہ اٹھا تو اس نے اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا کہ خود بھی بیدار ہو تو بھی نماز پڑھ۔ اور اس شوہر پہ بھی اللہ نے فرمایا رحم کرے اللہ جس نے بیوی اپنی کو اٹھایا اور بیوی تہجد کے لیے نہ اٹھی تو اس نے اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا۔ آپ بیوی کو کس لیے اٹھاتے ہیں؟ اٹھ روٹی پکا دے، بچے اسکول بھیجنے ہیں، ڈنگر اور بندر اور بندریا اس لیے رکھی گھر میں تم نے، رات جمع کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ اس سے جنسی خواہش پوری کر کے بعد میں روٹی کپڑا مکان لے کے آپ چلے جائیں، فارغ ہو جائیں۔ آپ نے تو گھر میں ایک جانور پال رکھا ہے، گائے ہے جو دودھ دیتی ہے اور آپ اس کا دودھ پیتے ہیں اور بڑے آرام سے تھوڑے سے پٹھے اس کو ڈال دیتے ہیں۔ جو شوہر اپنی بیوی کے دین کی حفاظت نہیں کرتا جہنم کا ایندھن اور کتا بن کے داخل کر دیا جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ جو عورت اپنے شوہر کے دین کی حفاظت نہیں کرتی اور اپنے شوہر کو دین کی خوشخبریاں اور دین نہیں پڑھاتی اور سمجھاتی نہیں، وہ ابو لہب کی بیوی ہے اور یہ بیوی کا شوہر ہے جس کے بارے میں آیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ۔ ران قسم خدا نے کہا دونوں خدا کے مجرم، دونوں خدا کے مجرم میاں بیوی۔ اللہ نے دونوں کا ذکر کیا۔ یہ ہے وہ میاں بیوی جو دنیا کی عیشوں میں KFC تے، ہارڈیز تے، اوتھے تے، تانا بانا تے، فلانا مال تے، او مال، اس مال میں پھرتی ہیں، شاپنگیں کرتی، دن دناتی پھرتی، حکومتیں منتیں الگ کر رہی ہیں۔ ہاں جی یہی سیکولر لبرل منتیں کرے کہ بازاروں میں نہ ہو، وہ منتیں کر کر تھک گئیں، شوہر روکتے تھک گئے، یہ دن دناتی بازاروں میں پھر رہے ہیں اور آپ لے جا کر کراتے ہیں۔ اور تاجر طبقہ جو ساری دنیا کا بدماش طبقہ، یہ یاد رکھ لیں دنیا میں کوئی بندہ برا نہیں، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ہر برائی کی جڑ کا اینڈ تاجر ہے، اینڈ۔ فوجیں بھی اگر چلتی ہیں وہ تاجروں کے پیچھے چلتی ہیں۔ یہ تاجر قیامت کے دن جہنم کی آگ بنائے جائیں گے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ تمہیں تمہاری تجارتیں لے ڈوبی۔ صحابہ کرام نے جس وقت سوچا نا کہ اب بہت ہو گیا نبی کے ساتھ جہاد، اب تاجر بن جائیں، اللہ نے فرمایا کس طرح کی تجارت؟ کیا خدا کے نور کا اتمام ہو گیا جو تم اس وقت دوبارہ سے کھیتیوں تجارتوں کے پاس چلے پڑے؟ اللہ کے بندوں قرآن کو سمجھنے کی کوشش، اور مومن عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات کو نبی علیہ السلام نے کسی ایک کی تلاوت سنی، وہ پڑھ رہا تھا، حضور نے فرمایا اللہ رحم فرمائے اس بندے پر کہ اس کے تلاوت سننے سے مجھے ایک آیت یاد آ گئی۔ وہ آیت نبی علیہ السلام کے ذہن سے کچھ وقت کے لیے نکل گئی ہوگی، آپ نے فرمایا اس نے آج ریپیٹ کی، وہی دن میں آپ نے ایک آیت کے فرمایا رہ جاتی، حافظ سے بھی رہ جاتی بڑے بڑے لوگوں سے۔ کیسا وہ صحابی رسول ہوگا جس کی زبان اقدس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیت آ گئی۔ واہ صحابی تیرے کیا کہنے، شیعہ تو بے قدرے ہیں نا صحابہ کے۔ میں صحابہ کا قدردان اس وجہ سے ہوں کہ صحابہ نے جو کام کر کے دکھا دیا وہ آپ اور میں کے لیے ایک 10 منٹ کا آپ سے وقت مانگے، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، ہم اپنا کام کیسے چھوڑ کے آ جائے؟
انہوں نے کہا وقت اولادیں بیوی بچے سب چھوڑ دیا. فرمایا اس وقت صحابی نے یہ کیا اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور آپ نے فرمایا ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر کے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے اور عباد بن بشر نے جو ہے وہ تلاوت کی جو تہجد. فرمایا اللہ آباد کو مغفرت فرما, اللہ آباد پر رحم فرما. قرآن پڑھ کے دل کو خوش کر دیا. آپ کے پتر بھی حافظ ہیں, کبھی آپ کے دل کو انہوں نے خوش کیا؟ کبھی انہوں نے کہا ابا جی چلے آئے ہم آپ کو نہ ہو پڑھ کے سنا دیں قرآن مجید سامنے رکھ کے, ابا جی چلے میں آپ کو. اور آپ بھی ایسے کمینے باپ ہیں نا, یقین جانے اولادیں جن جن کے سوروں کی طرح پیدا, کتے جیسے نہیں 12 بچے پیدا ہو رہے ہیں, پیدا کری جا رہے, ان کی کوئی تعلیم و تربیت کا آپ کو کچھ نہیں پتا ہے. کوئی پتر ہو ابا جی کے پاس رات کو آ کے قرآن مجید سنائے, سونے سے پہلے ابا بھی بیٹھ جائے پتر بھی بیٹھ جائے ہیں, ابے کو قرآن سنائے. ابو جی میں آپ کو, میرے والد صاحب جب آتے تھے نا کام سے فارغ ہو کے, وہ اتنے کوئی بڑے بہت بڑے دیندار ہیں, بس سادہ سے, جب رات کو انہوں نے ہمیں روٹی کھلا لینی نا, کہنا چلو ہم تم مجھے سارے بیٹے بیٹیاں سارے تلاوت سناؤ, چل بھی تو آج سنا, تو نے کیا پڑھا. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمیں یاد ہوتی تھی, قل واللہ احد. کبھی کبھی ہم نے ہنس پڑھنا, انہوں نے ہمیں ڈانٹنا کہ جس کا غلط ہو گیا اس پہ ہنستے نہیں ہیں. ایسے بھی ابے تھے, ایسے بھی ابے تھے, سمجھ گئے نا. پتہ نہیں اسی کی برکت سے وہ ہمیں پوچھتے تھے, اللہ نے ان کو بھی نماز عطا کر دی ہے. ایسے بھی باپ تھے. آپ راتوں کو سنتے ہیں, کبھی آپ نے کہا بیٹا ماموں آگے سناؤ ان کو جیک اینڈ جل وینٹ اپ دا ہل, سناؤ ان کو ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار. کیا سنے آپ کی اولادوں کے منہ سے؟ دعائیں پوچھتے ہیں, آپ کے بچوں کو دعائیں نہیں آتی. 2 3 دعائیں مجھے سنانے کے لیے رٹا دیتے ہیں, باقی دعائیں پھر ان کو نہیں آتی. جھوٹ کر پلندے, اپنے آپ کو مطمئن نہ کریں. آپ اپنے آپ کو مطمئن کر کے جان نہیں چھوڑا سکتے. فرمایا وہاں پر یہ اسی طرح تہجد کی. جنید بغدادی جس وقت فوت ہو گئے, اس وقت پھر ان کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو. کسی نے خواب دیکھا, حضرت جنید, پیرانے پیر کے بھی پیر ہیں, پوچھا یا جنید کیا بنا؟ فرمایا باتیں ضائع کر دی گئی, ساری باتیں لن کا اٹھا کے ادھر رکھ دو. جنید میں آپ کی کیا اوقات ہے؟ فرمایا ساری باتیں ہٹ جاؤ, ہمیں نہیں پسند آئی تیری بات. جنید کہتا جان ہی نکلنے لگی تھی. پھر خود ہی فرمایا ہاں وہ جو 2 رکعتیں یہ استقامت کے ساتھ پڑھتا رہنا تہجد کے, وہ نکالو چیک کی جائے. فرمایا اس 2 رکعتوں نے میری جان بڑھا, 2 رکعتوں نے کہتے تہجد کے میری جان چھڑا دی, میرا تو کام ہو گیا تھا تمام. شہنشاہ معظم, آپ کو ہی لگتا ہے کہ آپ بڑی مقدس باتیں کرتے ہیں, ہٹ جائیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں. کوئی اپنے آپ میں نازا نہ رہے بھی رات میں نے بہت لیلۃ القدر پڑھی تو بڑا مزہ آیا تو بڑا یہ آیا, کچھ نہیں آیا. مزے اس دن عید مبارک ہوگی جس دن پھر ملیں گے, وہ عید کا دن ہوگا جس دن اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ مال دے گا. ابھی کیا, ابھی تو خوف اور رجا کے اندر ہیں, بس پاگلوں کی طرح پھر رہے, دن رات منتے ترلے واسطے کر رہے ہیں کہ اللہ بخش دے. فرمایا اس وقت یہ ہوا. اور توبہ کرنے والوں کو ٹھیک ہے نا کہ اللہ کے خوف سے رونے والے در حقیقت اپنے آنسو دے کر اللہ کے عذاب سے رہائی حاصل کر لے. جیسے کوئی آدمی مال دے کر اپنی کچھ ہے لے لیتا نا, اللہ کے عذاب کے بدلے میں آنسو دے دے اللہ کو, تجھے اسی وقت چھوڑ دے گا. یعنی تہجد کے وقت اٹھنے کے لیے اتنی تدبیریں کہی گئی ہیں کہ رات کو بیوی کو کہے, اللہ سے عبادت کے لیے کہے, رات کو آیت الکرسی پڑھے, اور باوضو ہو کر جو آدمی سو جاتا ہے ساری رات گھر میں فرشتے آتے ہیں. لوگوں نے مرغ رکھے ہوئے, نبی پاک کا بھی آتا ہے کہ نبی پاک مرغ کی مانگ پر اٹھتے, اس وقت گھر میں فرشتوں کا چلن شروع ہو جاتا ہے. آپ کے گھر کے اندر ٹی وی لگی, کیبل لگی ہے, شیطان ہی گھومنے ساری رات, آپ کے سرانے تک پڑا ہوتا. آپ تو اتنے بے چین ہیں کہ اس حرام خور موبائل ٹیلی فون کو آپ اٹھا کے پڑے بھی نہیں رات کو رکھتے. مر جائے گا باپ, مر جائے گا ماں, کیا آپ جان ڈال لیں گے اس کے اندر؟ ایمرجنسی اگر ہو گئی, اگر دل کا اٹیک رات کو آ گیا, میرے والد صاحب کو 10 دفعہ رات کو میں نے بچا لیا, اطلاع آ گئی مجھے میری والدہ ہسپتال وہ مر گئی, میں نے بچا لی. کوئی بندہ نہیں بچا سکتا. جب فیصلے ہو جائے اللہ 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 قضائیں لکھتی جائیں, آرڈر آرڈر آرڈر, فیصلہ لکھ دیا گیا. بدل کے دکھاؤ کون نبی ولی کی جرأت. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلوں پر اسی وقت, اللہ پتر دیا تھا, لوگ کہتے اتنا شان کا ہوا پتر تو دے, اللہ نے کہا لے, پھر لے نبی, بڑھاپے میں لے. اور بڑھاپے میں نبی کا ٹیسٹ ہو گیا. آپ دیکھیں اللہ اکبر, بڑھاپے میں ٹیسٹ نہ ہو کسی کا, میں کہتا ہوں واللہ کسی کا نہ ہو, کمر ٹوٹ جاتی ہے. جوانی میں بندہ برداشت کر جاتا ہے, اولاد پیدا ہوئی بعد میں 2-4 بچے اور جان لیے. بڑھاپا جس وقت آدمی کے پاس, نبی کی اس وقت پتر ہوا بڑھاپے میں. اور اس طرح کا ہوا کہ پہلے کس طرح کیا دیکھے ترتیب, زینب پیدا ہوئی, زینب اللہ لے گیا, نبی کی زندگی میں زینب.
خدیجہ، رقیہ، ام کلثوم، قاسم، طاہر، ابراہیم بھی آخری دفعہ وہ ہو گیا، ایک فاطمہ بچی، اللہ سارے لے گیا، نبی یتیم، ابا امی بھی لے گیا، دادا پیار کرنے والا وہ بھی لے گیا، چاچے نے فاصلے کی وہ بھی لے گیا، چاچی کھانا دن رات وہ بھی لے گئی، بیار سے بیوی پیار کرنے وہ بھی چلی گئی، دوسری بیوی آئی وہ بھی چلی گئی، چاچا لاش کٹڑی میں بند کے نبی کے گھر میں حمزہ کی لاش آئی، نبی نے دیکھ کر کہا ہائے حمزہ تجھ پر رونے والا بھی نہ رہ گیا، غموں کے پہاڑ محمد رسول اللہ پہ ٹوٹ گئے، اور ادھر تہجد نہ چھوٹے، ادھر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ادھر تہجد نہ چھوٹے، کیا حاصل ہو گیا ایسا؟ عبدن شکورہ، جو نبی نے کہا تھا کہ عائشہ میں اللہ کا عبدن شکورہ نہ بن جاؤں، میں اس کا عبد نہ بنوں، نبی نے اب بھی نہیں کہا کہ مجھے ولی بنا لے، ایسا کہ نبی نے کہا عبد، جس کو تم جس حرف پہ انگلی رکھ دو وہ حرف روشن ہو جائے، اور تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ، یا اللہ جس پہ تو حرف رکھ دے، انگلی رکھ دے، وہ روشن نہیں ہوگا تو کون روشن ہوگا؟ تیرے صبغۃ اللہ سے بڑھ کر کوئی موسم کا رنگ ہو سکتا ہے؟ تیرے رنگ میں بندہ رنگا جاوے ہے، وہ اس کے رنگ سے بڑھ کر کوئی رنگ دنیا کے اندر ہے؟ اللہ نے فرمایا کیا ہی رنگ ہے تیرے رب کا، اللہ اللہ ما احسن صبغۃ اللہ، کیا رنگ ہے تیرے رب کا، جس پہ چڑھ گیا سو چڑھ گیا، وہ جو لے گیا کچے رنگ پھکے رنگ نہیں، 2 نمبر لون نہیں، جو رنگ فیڈ ہو جاتے ذرا سا پانی میں ڈالنے میں، وہ نہیں، وہ رنگ جو خون میں بھی نہلا جائے تو وہی رنگ، وہ رنگ جو اللہ کی راہ میں سارا مال دے کے بھی ابو بکر صدیق کا رنگ، وہ رنگ جو اپنے پتروں کو بھی قربان کر دے حسین جیسا رنگ، وہ جو رنگ جو آگ کے اندر بھی ڈال دیا جائے ابراہیم جیسا رنگ، وہ رنگ جو موسیٰ کی ماں نے اٹھا کر اس کو دریاؤں کے اندر بہا دیا وہ رنگ، وہ عیسیٰ جو کہتا ہے سولی پہ چڑھ جائیں گے وہ رنگ جو یحییٰ کا سر قتل ہو کے اس کے بعد وہ تھال میں رکھ کے کنجری کے قدموں کے نیچے رکھ، وہ رنگ، خدا کو یہ رنگ پسند ہے اور ہم بے رنگے ہو کے خدا کے رنگ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا جس رنگ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو نے پسند کیا، ایک عبدیت کا رنگ، دوسرا شکر کا رنگ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دن ساری دنیا نفسی نفسی کہتا ہوگا، تو کیلا امتی امتی کہتا ہوگا، صرف تیری سنی جائے گی، کسی اور کی نہیں سنی جائے گی۔ کیسے سن لیا نبی علیہ السلام؟ یہ تہجد نبی علیہ السلام بتا کے نہیں گئے، کہاں سے لے کر آنی یہ تہجد؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو اٹھایا جائے، رات کو مرغ آئیں، مرغ رکھا جائے، طوطے رکھے، کتے رکھے، کمریاں، کیا کرتے ہیں طوطے کتے رکھے، ہم نے کیٹ پالی ہوئی جی، پیٹس ایسیسریز شاپ، فلانی شاپ، بلی رات کو اٹھاتی ہے، کتا رات کو آپ کو اٹھاتا ہے؟ گھر کے اندر لوگ کہتے ہیں یہ مغربی تہذیب ہے جس کو نبی اٹھا کے پھینک رہا ہے باہر، نبی کو آپ نے کتے رکھے، آپ کی اولادوں گلیوں میں دکانیں کھل گئی آپ فیصل آباد میں بھی کہ آپ اپنے کتوں کو کس طرح سے کون سی روٹی ان کو ڈالیں گے، کون سے کھانے ڈالیں گے۔ ایک جگہ میں گیا وہاں ڈبہ پڑا کہ یہ کسی یہ کتے کی غذا ہے، کئی سو ہزار کا ڈبہ، اللہ 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 پوچھ لے گا کتوں کو پالنے کے لیے تو نے غذائیں دی، وہ کتے جو تجھ کو مشغول رکھے تیرے آگے، کبھی خود کتا بن کے میرے سامنے دو ہلائی تھی اتے ہیں مار پونکن تو بند مول نہ ہوں دے پویں وجن جتے، تو کتے رکھ کے بھی نہ سمجھا بھی مالک کا کتا کیسے بننا ہے۔ نبی نے تہذیب بھی اٹھا کے ساری بدل دی، بھی کوئی شوق دنیا کے اندر قبول نہیں کیا جائے گا جی مجھے گھوڑوں کا شوق ہے، جی میں نے آسٹریلین طوطے رکھے ہوئے، میں نے فلانے، خاموش، جو چیز تجھ کو ہم سے غافل کر دے، ہم سے غافل کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن مجید میں آتا ہے، مولویوں سے آیت حال نہیں ہوتی، حالت سنے گا مجھ سے۔ عصر کی نماز جاتی رہی، اللہ نے فرمایا سلیمان آیا جوش میں، اللہ نے فرمایا سلیمان عصر کی نماز لیٹ آج ادا کی ہے، فرمایا اللہ تیرے جہاد کے گھوڑوں کو میں اس وقت پیار کر رہا تھا۔ اللہ نے کہا کوئی جہاد کے گھوڑے نہیں، میری نماز کے وقت میں تو کھڑا ہونا چاہیے۔ نبی کو تنبیہ ہو گئی۔ ایک عالم دین اہل حدیثوں کا میرے پاس آیا، کہتا قائد صاحب سارے عالموں سے مسئلہ حل ہے، میں نے کہا کرا نا مجھ سے حل، میں بھی کسی زمانے میں پریشان ہوا تھا۔ پھر شیخ وقت الحق اور وقت کا امام محمد اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد جی کے سامنے میں حاضر ہوا، کہتا میں شیخ مجدد کی قبر پر، میں شیخ مجدد کے حجرے میں جا کر پوچھا، میں نے کہا شیخ یہ کیا ہے؟ شیخ نے کہا لے پھر علم کا دروازہ، اللہ کہتا ہے نبی بھی ہو اور جہاد بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن نماز میں معمولی تاخیر بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے نبی کی پوچھ کر لی اس وقت سلیمان جیسے نبی کے لیے، اللہ نے کہا وہ بڑا توبہ کرنے والا نبی تھا، کس طرح لیٹ پڑی، 12:05 پر ٹائم ہو چکا تھا نماز کا، تو نے 1 بجے کس طرح ادا کی ہے، تو نے کس طرح ادا کی؟ تم لوگ تو ادا ہی نہ کرتے، تخفیف پڑھ لیتے جی، وہابیوں کی مسجد جا کے پڑھتے، سنیوں کی پڑھتے، کیسے ادا کی تو نے؟ 1 منٹ لیٹ، تو پہلے مسجد میں حاضر ہونا چاہیے تھا۔ بھاگے آتے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، ڈنگر کٹھے ہوئے ہیں،
ہے جی مولویوں نے ان کو گندی آتیں ڈالی ہوئی ہیں. کاشف جی دروازہ بند کر لیتے, کاشف تو بندے بنا رہا ہے, تم تو مولوی کھوتے اور ڈنگر بنا رہے, کالا نام. میں تو تدبیریں کرتا ہوں اس لیے کہ تم جنت کی طرف جاؤ, زنجیریں باندھ باندھ کے کھینچ کھینچ کے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں, اس لیے دروازے بند کرتا ہوں. ہیں اللہ نے فرمایا ایک لمحے کے لیے بھی نبی سلیمان تو نے یہ کس طرح سے کیا, اور فرمایا پھر سلیمان کو پھر آیا جا کر اپنے گھوڑوں کے اوپر ہاتھ پھیرا, مسا کیا, فرمایا دیکھو آج تمہاری وجہ سے مجھے کس طرح بارگاہ سے پوچھو گے. پہلے غصہ آیا کہ قتل کروا دوں سارے گھوڑے, ایسے گھوڑے. فرمایا پھر نہیں, چونکہ جہاد کے تھے کچھ نہ کیا, ان پہ پھیر کر معافی ان کے پھیرتا رہا کہ تم بھی عزیز ہو پر بادشاہ وقت کے سامنے حاضری بہت زیادہ عزیز ہے. اللہ نے یہ کمریاں اور یہ کھتے اور کھوتے اور باندر اینیملز اور کجاگ کے ساتھ جنسی تعلقات مگر پیدا کرتا پھرتا, کجاگ گھر میں آپ نے رکھنے, وہ جی بلی پال لی ہے, وہ جی بلی کے لیے میں نے یہ لے لیا, بلی کے لیے وہ لے لیا, میرے بیٹے کو پسند ہے. اللہ اللہ اللہ, بیٹوں کی پسند نہ پسند کا خیال, جو بیٹا صبح فجر کی نماز نہ پڑھے ظالم, تو نے ایسا پتر حرام خور جنا, کیا حرام کا نوالا تو نے اس کو کھلایا تھا جو اب نماز نہیں پڑھتا. حوالے چاہیے مجھے, حوالے حوالے اللہ پوچھے گا, ہم اس دن پوچھ لیں گے سب کو اور کھڑا کر کے پوچھیں گے تیرے پتر اور تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی. آپ نفس کو کچلنے کے لیے پڑھانی ہے نمازیں, نمازیں پڑھا نہیں رہے, تہجدیں پڑھانی ہے, اور انقلاب اور خلیفہ اور خلافت کے نعرے لگانے. غامدی کو پتا ہے بھی جو دین میں اس کو بتا رہا ہوں وہ کبھی بھی نہیں آنا, وہ اس طرح پولے پولی پیری اسلام میں یہ آنا, اسلام کوئی نرم پاؤں کے ساتھ آنا ہے, یہ زنجیروں کا, دار و رسم کا, کوڑوں کا. جو بندہ امام حسین کو مانتا ہے وہ غامدی کو کبھی نہیں مان سکتا, دونوں میں سے ایک رکھنا پڑ جائے گا اس کو. طویلیں کرتا وہ کہتا وہ باطل تھا امام, وہ غلط تھا, بالکل نہیں اس کو چلنا چاہیے تھا, کس لیے وہ نکلا امام ہے. آپ یہ کرتے پھرتے اس کے ذریعے سے دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے. بیوی ایسی اللہ نے فرمایا رکھ جس کو رات تہجد کی, تو اس بیوی پہ اللہ نے فرمایا رحم فرمایا ہے جی. مرغا پالے رات کو, تدبیریں کرے, اور سب سے اچھی تدبیر اور اعلیٰ تدبیر یہ ہے کہ ایک رات کو خواب میں میرے پاس, ایک صحابی کہتے ہیں, زیاد بن عبداللہ کہتے ہیں, ایک رات خواب میں میرے پاس ایک آنے والا آیا اور کہنے لگا زیاد اٹھ, خدا کی بات تہجد کا وقت ہو گیا, خدا کی عبادت میں مشغول ہو جا, یہ سونا بہتر ہے اس عمل سے جو تیرے بدن کو کمزور کر دے گی, تیرا دل کو بھی کمزور کہتے. فرمایا میں رات کو بیدار ہو جاتا اور پوری رات یہی بات پڑھتا, اور فرمایا لا خیر فی الدین الا للعابدین, دنیا میں بلائی صرف عابدین کے لیے یہی ہے کہ وہ نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں, یہی ایک نیکی رہ جاتی ہے, اور عبادت کرنے والے کے لیے کچھ ہی رہ جاتی. اور یحییٰ بن سعید فرماتے میرے والد ابو الحسن سعید رات کی طریقے میں وضو کرتے اور فجر تک نماز میں مشغول رہتے. فرمایا ایک دن میری آنکھ کھلی جس وقت میں بیدار ہوا, دیکھا خوبصورت نوجوان ان کے پاس کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے سعید اس بہترین عمل کے لیے بیدار ہو جا جو تو کر رہا ہے, اٹھو تہجد پڑھ, کیونکہ تیرے رب کی رضا اور تیری بچت اسی میں ہے کہ تو رب کے سامنے اس وقت کھڑا ہو جائے. کون تھا؟ فرشتے آ کے اٹھاتے ہیں, فرشتے آ کے اٹھاتے ہیں. جس بندے کو چاہیے نا, جو بندہ کہتا ہے وہ مغرب کے وقت تیاری شروع کر دے, نہ فرشتہ اس کو تہجد کے وقت اٹھائے, مجھے پکڑ لیں آپ آ کے. میں آپ کو گارنٹی اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر کرتا ہوں, مجھے پتا ہے میں جن بھروسوں پہ قسمیں کھاتا ہوں, مجھے پتا ہے یہ خبریں اس نے دی جس سے سچا ماں نے نہیں جنا, اور وہ ایک ہی ہے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری قسمیں اور میرے یقین اور میری آنکھ, میری عقل, میرا دل, میرا دماغ اور میری سماعتیں سب تابع ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو میں سنتا ہوں خود اپنے نفس کے ذریعے سے وہ باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. وہ جو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے سنتا ہوں اور آپ کی زبان اقدس سے سنتا ہوں, اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں جو میرے نبی نے دیکھا ہے, وہی ایک سچ ہے, باقی سب فریب ہے. کلہم مایا, ہر شے مایا, اس کے اندر فریب ہے, فریب ہے, فریب ہے. اپنی آنکھوں کا یقین مت کرو, یقین کرو محمد کی آنکھوں کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کے بارے میں سورہ نجم میں آیا کہ وہ نبی کی آنکھ اپنی جگہ سے ہلی نہیں. وما زاغ البصر وما طغى, ہائے ہائے ہائے. اللہ نے فرمایا مشاہدہ کیا جبریل کا, پھر ٹکر کیا اور ہلی نہ آنکھ تیرے نبی کی. اللہ نے فرمایا کیا مبارک رات تھی. وہ ان کانوں کے ذریعے سے سننے کی کوشش کرو جس سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی وحیاں سنی, اللہ سے گفتگویں کی ہیں. ہاں جی, آپ کس طریقے سے, میں اپنی عقل سے کام لیا, آپ کی عقل کیا کام کرے گی, کیا کام کرے گی. آپ بازار جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں, دو چیزوں میں سے یہ لوں کہ نہ لوں, کہاں سے عقل کا فیصلہ کرتے ہیں, پھر عقل کے فیصلے کے ذریعے سے کوئی چیز سلیکٹ کر کے لے آتے ہیں, وہ پھر گھر آ کے غلط ہو جاتی. بیوی آپ پر 100 خلا بھیجتی ہے بھی تو کیا لے آئے ڈنگر, اور آپ نے عقل استعمال کی ہوتی. جو بندہ بازار کی چیز عقل کی نہ استعمال کرتا اور بیوی اس پہ لانتے بھیجے اور بچے اس کا مذاق اڑائیں بھی ابا جی کیا لے آئے ہیں,
وہ عقل محمد عربی کے دین کے مقابلے میں تم کہتے صرف کرنی ہے؟ عقل محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس تدبر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسلاف ساری رات جاگتے اور کہتے ہائے 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 یہ سرمایہ. اور جب کہتے ہیں کہ علی بن بکار 40 سال طلوع فجر کے وقت تک ان کا غم اس کے علاوہ کوئی تھا ہی غم نہیں کہ یار فجر کیوں ہو رہی ہے، کیوں فجر ہو رہی ہے، ان کو غم تھا کہ یہ تو رات ہی تہجد کی طویل ہو جانی چاہیے. ان کو ایک ہی غم تھا، ہمارے دنیا بھر کے غم. تو فرماتے سفیان ثوری جب رات آتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اور جب دن آتا ہے تو مجھے رنجیدہ ہو جاتا ہوں. ان کو دن کا مزہ ہی نہیں آتا. فرمایا میں ساری رات اس طرح سے کرتا ہوں. اور کیا صحابہ تابعین اس کے اندر فرما گئے ہیں. حضرت عتبہ جب تہجد میں بے پناہ روتے، آپ کی والدہ فرماتی پتر اپنی ذات پہ کوئی رحم فرما. بیٹا آگے سے کہتا اماں قیامت کا دن بڑا طویل ہے، اس کی زندگی تھکا دینے والی اس زندگی ہے، اللہ میں اس کے لیے خود کو تیار کر رہا ہوں، میں اس کے لیے تیار کر رہا ہوں. اور حضرت اسود جو تھے وہ رات کو کھڑے ہوتے، جو دنیا کی فکر میں فرماتے جو دنیا کی فکر میں پریشان رہتا ہے کل قبر میں بھی غمزدہ ہوگا. اور میرا مسکن نفس اگر تجھ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو رات کو زیادہ نہ سو بلکہ رو ساری رات. اور روتے روتے کہتے ہائے وہ دن کیا ہوگا جس کی ہول نہ کیا میرا رنگ ہی بدل کے رکھ دیں گے. اللہ نے فرمایا ہم چہرے سیاہ کر دیں گے ساتھ سے لے کر پاؤں تک، مجرم کالے رنگ کے اٹھائے جائیں گے. یہ بات سن لیں آپ، مجرم ادھر ہی پتہ چل جانا ہے. اللہ نے فرمایا کچھ چہروں کو تو اس دن دیکھے گا سیاہ رنگ ان پر چھا رہے ہوں گے، قیامت آ جانی وہاں پر کالے سیاہ چہرے. یہ مجرم کی لائن ادھر ہی ذلت شروع ہو جانی. ادھر گورے چٹے اپنی شکلیں دیکھتے، میں بڑا لال سوگا پہ آیا تو میں بڑا گورا ہے اور میں بڑا چٹا ہوں، ہیں جی میں نے اب سے وہ اپنی وہ کروا لیا، فیشل کرا لیا ہے. کس طرح کے آپ کو دھوکے دیتے ہیں یہ فیشل کر کے، آپ کی شکل بدل جاتی ہے. بس آپ کو کسی نے یہ مغربی بندے نے کہہ دیا کہ یہ فیشل کرا کے شکل بدل جاتی ہے. اور واللہ اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں میرے 500 لگانے کے بعد میری شکل بدل گئی، اسے رگڑا رگڑا کون سی میل اترتی، نہ رنگ سے بدلتے نہ کہتے ہیں فریش لگ رہے ہیں. کیسے نفس کے دھوکے ہیں، کیسے نفس کے دھوکے. نبی نے کہاں فیشن کرائے، وقت تھا. اب آ جائے گی رمضان کی آخری رات، فیشنوں میں گزر جائے گی. ہاں جی نینی کی اور پیروں کو رگڑا لو، پاؤں کو رگڑا لو، سب جہنم میں. فرمایا اس دن تو دیکھے گا جس دن ہم ان کے چہروں کی سریوں کو بھونیں گے جس طرح تم بکرے کی سریاں بھونتے ہو. چہروں کی سریاں لگا کے نا یہاں سے رکھ کے اس طرح باندھ دینا، اور جس طرح کباب نہیں بھونتے فرمایا اس طرح ہاتھ پاؤں باندھ کے نا فرشتوں کو کہیں گے پہلے چہرہ ہی بھون اس کا. اس کو بنا بنا کے پھرتا تھا نا، بڑی اٹریکٹیو بنتا رہتا تھا، بنا ان چہروں پہ مرتا تھا نا. یہ جھیل آنکھیں، یہ گلاب ہونٹ، یہ پنکھڑی ہونٹ، یہ رخسار خوبصورت. فرمایا اس کو کرو، بدلو اس کو، ابھی پتہ لگ جائے گا. کہتے رات کو ایسی حالت آ جاتی جب رات کا اندھیرا آتا خوف و وحشت کا وقت ہو جاتا. کہتے اسی وقت کہتے حضرت فضیل بن ایاز کہتے جانتے ہو یہ کون سا وقت آیا؟ وہ کہتے ابا جی کون سا وقت؟ کہتا یہ رات اللہ نے بتاؤں کیا ہے. دیکھیں اللہ والے رات کو کیا دیکھتے ہیں، آپ رات کو کیا دیکھتے ہیں، اور یہ اللہ والے آپ رات انتظار کرتے ہیں گناہ کے لیے، اللہ والے کس لیے؟ فرمایا جس طرح فضیل بن ایاز اندھیرے کو دیکھتے دہشت سے کانپنے لگ جاتے. ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا پتر اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر رات اندھیری چھا جائے گی اور ہم ستاروں کو توڑ کر فنا کر دیں گے. یہ اندھیری رات کا منظر پیدا ہو رہا ہے، وہی اللہ یاد دلانے کے لیے اللہ نے یاد دلائی رات کہ اس طرح کی ایک رات آئے گی پھر کل. یہ رات کہتا مجھے نصیحت کر رہی ہے. ہم کیا نکالتے ہیں رات سے اور ولی خدا کیا کرتے ہیں، اور کہتے پھر مسلح پہ چڑھ جاتے، صبح ہو جاتی. اور میں فضیل بن ایاز فرماتے میرا بیٹا ایک دن مجھے دیکھ کر رونے لگا. ابا جی کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگا معلوم نہیں ہم دونوں قیامت میں اکٹھے ہوں گے یا نہیں. ابا دیکھ ایک دن اپنے پتر کو روئے. ابے نے گلے لگا لیا، کہا بجی کیا ہوا آپ کیوں رونے لگ گئے؟ یہ پتر یہ بیٹیاں یہ مجید یہ حنیف یہ فلانا، میرا عبداللہ تے میرا علی تے میرا عثمان تے میرا عمر ہے، میرا حمزہ تے میرا فلانا. میں ابے نے ایک دن رات کو مجھے گلے لگا لیا. دونوں روئے. ابا جی کیوں روتے؟ ابے کو صبر نہ آئے. پتر ابا جی بتائیں کیوں روتے ہیں؟ کہ پتر میرے دل میں خیال آیا بھی ہم دونوں قیامت کو اکٹھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جس دن فرمایا تیرے بیٹے تجھ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں، اخی ہی و بنی ہی و صاحبات ہی، مائیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گی پتر چھوڑ کر. کہ پتر آج گلے لگ جا.
وہ رات نہیں آنی بعد میں. مجھے یہ بتائیں یہ تہجدیں کوئی جو ہم پڑھتے ہیں یہ تہجدیں وہ تہجدیں ہیں؟ اور تہجدیں مولویوں نے آپ کی برباد کی. اور میں نے اس کی اتنی مخالفت کرنی بھی جب تک میرے استاد جی زندہ رہے تھے نا, جب تک ان کے تن میں جان تھی نا, میرے بھی یہی ہے موقف ایک ہی ہے, موقف نہیں کبھی بدلتے ہمارے. استاد نے جو کچھ بتایا تھا وہ بالکل صحیح اور حقیقت بتایا تھا. یہ مولویوں کے حال دیکھیں مخالف. یہ وہ مولوی ہے, یہ میرے پاس الاعتصام ہے, 30 اپریل تا 6 مئی 2021 17 رمضان مبارک کو یہ الاعتصام نکلا. الاعتصام وہابیوں کو سب سے بڑا رسالہ, اس سے بڑا کوئی وہابیوں کا رسالہ ہے ہی نہیں. 70-80 سالوں سے یہی نکلی جا رہا ہے. پچھلے سال میں نے آثار حنیف سے پڑھ کر سنایا تھا کہ امام ان کے سب سے بڑے مولانا محمد حنیف وہ یزیدی طبیعت کے تھے, لیکن ان کے ہاں شیخ الحدیث, ایک ان کے ہاں شیخ الحدیث وہ بھی یزیدی طبیعت کا ہے لیکن فوت ہو گیا. یہ یہاں پہ ستیانہ جو ہے مولوی تھی کلہ بنگلے والے وہاں کا تھا, شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ. چلو ہمارے مولوی صاحب کہتے تھے دشمنوں کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے, اللہ بخش دے, غلطیاں اپنی علم کی ہوتی نہیں. باتیں پھر اندر چھپی ہوتی ہیں نا, اندر باتیں چھپی ہوتی ہیں. وہ باتیں اور پھر مغالطے دور کرنے محمد علی مرزا کو بھی غلطی لگ گئی, سمجھ تو آتی نہیں. کل ہی اور کلپ توبہ حدیث پڑھ کے گمراہ ہوئی جا رہے ہیں بندے, کدھر کو جا رہے ہیں. اتنی غلطیاں یار تم کرتے ہو. ہاں بنا مرشدہ راہ نہ ہاتھ ہوندے تے دودھا باج نہ رجدی کھیر سائیں, نہیں ہونی کوئی بھی. سن لیں یہ ان کی زندگی کے پیچھے یاد رفتگان عنوان ہے. دور پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو, چند یادیں چند باتیں. مولانا عبدالرشید ضیاء حافظہ اللہ, شیخ الحدیث, جامعہ تعلیم الاسلام, ماموں کانجن, صوفی عبداللہ صاحب والا مرحوم کا, اس کا صفحہ نمبر 30 سے شروع ہوتے ہیں. آدھی قسطیں تھی یا آخری قسط ان کی رہ گئی تھی, اس میں آپ کیا لکھتے سن لیں. یہ بات 31 سے اور 32 دونوں کے اوپر لکھی. 31 بہت ساری باتیں بتائی بھی ان کو, یہ بھی ان کے تھے, یہ مسئلے بھی وہ بیان کرتے تھے, یہ مسئلے بھی بیان کرتے تھے, ہے نہیں. وہ امت سے ہٹ کے بھی کئی مسائل, ان میں ایک کہتے ہیں نمبر 10 نماز تراویح کے متعلق آپ کا موقف یہ تھا کہ افضل یہ ہے کہ نماز تراویح رات کے پچھلے پہر گھر میں با جماعت ادا کی جائے. گھر میں حدیث تو تنگ کرتی, صلو فی بیوتکم الا صلاۃ المکتوبہ, ساری نمازیں اپنے گھروں میں, فرض نمازوں کے علاوہ اپنے گھروں میں تم نے ادا کر دی. نبی نے جب کہہ دیا جی داڑھی میں نے ہلکی رکھی, او جی کیوں رکھی, نبی نے کہا بس بڑھاؤ بڑھاتے ہی چلے جاؤ, ہاتھ نہیں لگانا, ایسے نہیں کرنا ویسے نہیں کرنا. نبی نے کہہ دیا جی, نبی نے کہہ دیا, پھر تم نبی کے کہنے پہ کیوں نہیں مانتے؟ جا کر مسلم شریف نہیں پڑھی ہے؟ اگر کوئی شخص مسجد میں تراویح با جماعت پڑھے تو اس نے جماعت کی فضیلت پالی, لیکن رات کی آخری فضیلت سے, آخری وقت کی فضیلت جو بتائی گئی ہے کہ وہ رات کو جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ بہترین وقت ہے رات کو قیام کرنے کا. حضرت عمر نے کہا کی فضیلت سے محروم رہا. سمجھ نہیں آئی, حدیثیں ساری زندگی پڑھاتے رہتے, سمجھ نہیں آئی بھی میں کیا کروں, پھنس گیا نا. اور نفلی نماز گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے, اس سے بھی وہ محروم رہا. 2 کہتا جس بندے نے جا کے تراویح مسجد میں پڑھی ہے وہ 2 چیزوں سے محروم رہا. ایک کیا کہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ افضل نماز وہ ہے جس وقت لوگ سو رہے ہوں, یعنی تہجد کے وقت میں, اس وقت تو اٹھ کے اللہ کی یاد میں کھڑا ہو جائے. ایک. اور دوسرا کہتا کہ دوسری فضیلت یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا گھروں میں ادا کرنی, جو نماز گھر میں ادا کرتا 2 فضیلتیں, جس نے تراویح پڑھی وہ 2 فضیلتوں سے محروم ہو گیا. اس طرح اگر کوئی آدمی انفرادی طور پر اپنے گھر میں تراویح صبح کاذب کے وقت پڑھتا ہے تو اس کو رات کے آخری حصے اور گھر میں نفل نماز پڑھنے کا تو ثواب مل جائے گا, لیکن وہ جماعت سے محروم رہا. یہ اس حدیث کا مغالطہ کرتا ہوں, اس کا بھی حل. خود مولانا چھتوی اکثر یہ عمل تھا کہ اپنے گھر میں رات کے آخری پہر میں قرآن مجید دیکھ کر نوافل پڑھتے تھے. مولوی آپ تو کاری پیچھے لگ جاؤ تاکہ تلاوت بھی ہو جائے اور نفل بھی پڑھ لیں. یہاں تک تو مولوی صاحب کا عمل ہے. اب اس کو آیا نہ چین لکھنے والے کو, اس نے کہا بھی بندے سے کوئی اور ہی نہ کاشف ہی نہ حوالہ پڑھ دے. ڈر ہوتا ہے نا ہمارے جیسے بندوں کا بھی کہ وہ دیکھتا ہے نہ چڑھ جائے ساری کتاب. کہتا ہاں ان کے اس موقف سے بعض لوگ غلط فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کرتے تھے, حالانکہ ان کا موقف یہ تھا کہ اگر کوئی عالم قاری قرآن و حافظ اپنے گھر میں پڑھے تو جائز ہے, ورنہ اس سے مراد وہ لوگ نہیں جن کو اچھی طرح سے قل ھو اللہ بھی نہیں آتی,
حدیث کی منمانی تشریح جائز رکھنے کے لیے طویلیں، وہی جو یہ حنفیوں کو تانے دیتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے جس کو نہ کوئی اور عالم سمجھتا ہے نہ یہی سمجھتا، نہ محمد علی مرزا کو سمجھ آئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وہ جو حدیث ہے نا کہ جس نے امام کے ساتھ رات کا قیام کیا اور پھر صبح کو آ کر قیام کر لیا، وہ حدیث پوری پڑھنے والی ہے، وہ ہے عشاء کی نماز کا قیام۔ بھی رات کو وہ گیا مسجد میں، اس نے عشاء کو باجماعت ادا کیا، اور ادھر سے وہ آدمی جو ہے صبح فجر کے بھی وقت بھی باجماعت آ کے پڑھی، گویا اس نے ساری رات کا قیام کیا۔ وہ حدیث تھی ایک جگہ مختصر آئی ہوئی ابو داؤد میں اور دوسری جگہ پر، انہوں نے وہ مختصر حدیث کو نا پوری پڑھنے کی بجائے، یہ ہمارے ڈاکٹر عمر صاحب ہیں، یہ بھی ایک دفعہ مناظرے کے لیے لے گئے اپنی، وہاں پہ بھی جامعہ سلفیہ کا اتنا پڑھا لکھا ہے، وہ بھی بیٹھا تھا، وہ اس نے یہی حدیث پیش کی۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہی تو آپ کو سنانی ہے، میں نے جب عربی یہ باتیں کھول کے دکھائیں اور اس کو وہاں کی شرح دکھائیں، وہ حیران اور ہکا بکا رہ گیا۔ اب سمجھنا ہے کدھر کو بھاگوں، اور ضعیف اور جھوٹی حدیثیں لگا پیش کرنے ہیں۔ یہ بھی اس کو یہی سمجھ آئی امام کے ساتھ قیام کے بارے میں۔ اب وہ جو روایتیں جس پہ اسری صاحب نے کام شروع کر دیا ہے کہ جی رات کو، وہ نبی علیہ السلام نے کبھی کبھی تعلیماً صحابہ کو کہا کہ تم لوگ جو یہ ان لوگوں کو جو نماز کا قیام نہیں صحیح طرح کرنا جانتے اس کو کرنا سکھاؤ، اور وہ دیکھ لیں وہ صحابی بھی یا ابی بن کعب ہوگا یا عبداللہ ابن مسعود ہوگا جن سے حضور نے کہا قرآن مجید۔ حدیثیں ان کو سمجھ نہیں آئیں، یہ ساری وہ حدیثیں جو حدیثیں تعلیماً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وقت میں، جب آخری وقت نبی علیہ السلام کا آیا تو اس وقت پھر حضور پاک نے یہ بند کر دیا اور کہا کہ سب نمازیں اپنے گھروں میں جا کے ادا کریں۔ اور یہ بخاری شریف میں آتا ہے، یہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ پھر کیا ہوا، پھر نبی علیہ السلام کے بعد کسی نے یہ نماز نہ پڑھی حتیٰ کہ وفات ہوگی نبی پاک کی، حتیٰ ابو بکر صدیق کا دور آ گیا، ان کے دور میں بھی مسجد نبوی میں تراویح نہیں ہوئی، چیلنج ہے۔ حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی نہیں ہوئی، بعد میں حضرت عمر نے تہجد پڑھنے والوں کو اکٹھا کر لیا۔ تراویح اور تہجد دو الگ الگ نمازیں نہیں، ایک ہی نام ہے، اور تراویح خود بدعتی نام ہے، یہ نبی کے منہ سے صحابہ کے منہ سے نہیں نکلا، خود مولوی گھروں میں پڑھتے ہیں۔ تعلیماً ان کو اب کیا آپ نے سکھانی، تعلیماً ہم بھی آپ دنوں میں سکھا دیتے ہیں۔ کب کہا کہ وہ رات کبھی کبھار رمضان میں وہ تعلیم دے دی جاتی، کبھی ویسے تعلیم دے دی۔ تعلیماً وہ بھی جہاں تک حضور کا آتا ہے کہ 3 دن پڑھی، میں نے اس کو کہا، کہتا ہے ایک بندہ خود میرے سے کہتا جی حضور نے 3 دن پڑھائی، میں کہا چپ، پڑھائی نہیں، بندوں نے خود آ کے مرضی سے پڑھی، نبی غصے میں آئے اور حضور گھر چلے گئے، لوگوں نے نبی کو بلایا باواز بلند، نبی خارجہ مغضباً، حضور غصے کی حالت میں نکلے، اور آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں جا کے نماز ادا کرو۔ یہ تم نے کیا شروع کر لیا، تم نے اپنے اوپر فرض کرانی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا عیسائیوں کے بارے میں کہ انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر خود یہ باتیں لاگو کر لیں، بعد میں ان میں رہے بھی نہ، بعد میں ان پہ رہے بھی نہ۔ یہ وہ مسئلہ حضرت کہتے ہیں جی وہ محروم رہا امام کے ساتھ قیام کرنے میں ہے، وہ تو کر گیا تھا عشاء کے وقت قیام اپنا سارا۔ یہ حالت دیکھ لیں، خود گھروں میں امام صاحب چتوی صاحب پڑھتے رہے ہیں، مولانا کے اوپر جو فتویٰ لگایا انہوں نے بھی لگایا ہے، مولوی صاحب ٹھیک آدمی نہیں ہے، وہ جو فتویٰ شائع ہوا ہے جی، میں نے وہ فتوے والے کا حال بتایا کہ فتوے والے کا حال دیکھ لیں، باقی اور بھی بڑے مسائل ہیں اس کے اندر، یہ میں نے صرف آپ کو سن کہ قائل سارے ہی ہیں، پھنس گئے بری طرح کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہمیں جا کے تہجد جو تھی طرح، یہ تراویح آپ کے نفس کو کوئی نہیں کچلتی، بندوں کے درمیان نہ آپ کو رونا آئے، قرآن مجید کا وہ حال بے حال کرتا پھرتا ہے جی، یہ آپ کو کہاں سے آپ کو نجات آپ کے لیے یہ کوئی نہیں ہونی، یہ آپ کو تہجدیں پڑھنی، اور جیسے میں نے آپ کو پڑھایا تہجدیں پڑھے، اور اس میں قرآن مجید دیکھ لیں خود پکڑ کے کہتے پڑھتے ہیں۔ وہ طاہر اسلام عسکری ہے، اسے کہا حضرت آج ہی کہ وہ جی نیٹ پر عالم دین ہے، بہت بڑے پڑھے لکھے، نہیں جی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی ہوتا ہے۔ میں نے صرف اتنا ہی پوچھا بھی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تراویح کے لیے کون سا امام ہوتا تھا، اتنا بتا دیں۔ یہاں مولوی محمد نافع صاحب تھے، مرحوم ہو گئے دیوبندی، ان کا شاگرد مناظرے کے لیے آیا، میں نے کہا مناظرہ تراویح پہ ادھر ہی ختم ہو جانا ہے، ذرا کتاب دے دو، کہتا آپ یہ کتاب پڑھو، اتنی موٹی تراویح والی کتاب میں نے پڑھی، لکھا تراویح جو ہے حضرت ابوبکر فہرست میں، حضرت ابوبکر کے دور میں، نبی کے دور میں، فلانے کے دور، میں نے کھول کے سارا مسئلہ ہی ختم کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کا دور کھول لیا، میں نے کہا یہ پڑھ کر سناؤ، اس نے سنایا بھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تراویح ہوتی تھی، بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ میں نے کہا اگر اس کے نیچے تمہارے شیخ نے کوئی حوالہ لکھا ہونا تو انعام دوں گا تمہیں، ٹھیک ہے، کتنا انعام چاہتے ہو مجھ سے وہ لے لو، اس کے نیچے حوالہ ہی نہیں ہونا، دیکھا تو حوالہ ہی نہیں تھا، کہتا نہیں ہے،
میں نے کہا بیوقوف بناتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں تراویح کیوں نہیں ہوئی؟ بس مسئلہ ختم کر دیں سارا. حضور کے دور کا ہوگا سر، کرے گا فیصلہ ابو بکر صدیق کا دور. اس نے مانی نے زکوٰۃ کے ساتھ جنگ لڑی، اتنے کام اسے نبی کے یہ کیوں نہیں کی؟ صدیق کے دور میں کوئی بدعت نہیں آئی. سمجھ گئے؟ اس لیے تہجد میں قرآن مولوی بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیں. بالکل تہجد کے وقت اپنا قرآن رکھ لیں اپنے پاس، ترجمے والا بے شک رکھ لیں، 2 رکعتیں ہی بے شک آپ پڑھیں. روزانہ 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے آپ کے ختم ہونے چاہیے. بلکہ کرنے والے تو 10 سپارے بھی کرتے ہیں بھائی، ایسے بھی بندے ہیں. خود مولانا اسحاق مرحوم 8 سپارے 7 سپارے ڈیلی ختم کرتے، اس میں پڑھتے، روتے خوب روتے. مولانا مودودی روزانہ 2 سپارے ختم کرتے ہیں جی. کسی کو ان کے معمول کا یہ خبر نہیں، بعد میں لوگوں نے بتایا کہ ہم نے خود دیکھا. اللہ کے بندو، تراویح اس طرح قرآن مجید پکڑ کے، او جی قرآن مجید جو ہے وہ اس سے پکڑنے سے وہ جو ہاتھ والا نا وہ کھل جاتا ہے، اس لیے یہ ایک بدعت ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں سمجھ آئی بھی میرا غلام جو ہے وہ ہاتھ میں قرآن پکڑ کے تراویح پڑھا رہا ہے تو اس کا تو ہاتھ ہے کھلا. تجھے سمجھ آ گئی؟ کیا کرتے پھرتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں. اپنا ایک قرآن مجید بناؤ، اور وہ قرآن بناؤ جس کے بارے میں آخری بات کر کے ختم کروں. ابا ایک تابعی جو تھے ان کا آخری وقت غالباً ایوب سختیانی تھے، آخری وقت آ گیا، بہت بڈھے ہو گئے، 80 سال کے قریب ہوئے. پتر کو بلایا، بیٹا اب میں نے فوت ہو جانا ہے. آخری مرگ کے وقت دیکھے کیا ابے کی بات، او پتر میں تجھے اب آخری وصیت کرنا، میری آخری وصیت سن لے اور اس کے بعد تیرا ابا نہیں تیرے پاس رہنا. جان نکل رہی ہے، وصیت دیکھ لیں. کہا پتر اس گھر کے اندر یہ جو کمرہ ہے نا، چھوٹی سی کوٹھلی میں نے بنائی تھی، یہ چھوٹا ایک کمرہ تیری وراثت بن جانی. اس کے اندر میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد کوئی گناہ نہ کری. تیرے ابے نے یہاں 18,000 بار قرآن مجید ختم کیا. کمرہ کی وراثت لے لے پتر. ماں باپ سے لڑائیاں کر کے لیتے وراثتیں ہیں. کا پتر وراثت لے لے پر میری وراثت کا حال برا نہ کری. میں نے یہاں 18,000 بار قرآن مجید ختم. کوئی کمرہ ابا آپ چھوڑ کر جائیں گے اپنے بیٹے کے لیے بھی جہاں آپ کی ابا آئے جنازہ کے بعد دیکھیں ابے کی تسبیح پڑی ہے، یہ ابے کا مسلح ہے، رو رو کے تر ہو گیا. یہ ابے کا قرآن مجید تھا جس پہ میرا ابا جی پڑھتے تھے، سارا اس پہ تر ہو گیا. میرے ابے کا قرآن ہے، میری نانی کا قرآن مجھے رو رو کے تر ہوا ہے. کوئی قرآن مجید کوئی تسبیح آپ کی ہے؟ کوئی آپ کا مسلح جاتے ہو کہ پتر کے پتر اس مسلح پہ ضرور نماز پڑھی، جب تجھے کبھی حاجت ہو اللہ کی تو اس مسلح پہ پڑھی. کہیں یا اللہ ایک غلام پہلے بھی اس پہ تہجد پڑھتا تھا، اس پہ برا وقت آتا تھا تو اس کی مدد فرماتا، دیکھ اسی غلام کا پتر تجھے کہہ رہا ہے میری مدد فرما، میں مشکلات میں آ گیا. کوئی مسلح ہے؟ اللہ ایک غلام صبح کے وقت یہ تسبیح پھیرتا، دیکھ اسی غلام کا دوسرا پتر تیرے دوسرا غلام کھڑا تسبیح پھیر رہا ہے. یہ قرآن پڑھتا تھا، دیکھ اللہ یہ لوٹا تھا جس سے میرے ابا جی کرتے تھے. اب ٹوٹیاں آ گئی نا، ٹوٹیوں سے کیا برکت؟ جس آدمی نے لوٹے کے ذریعے وضو کرنا ہے جی، اس کے تو اس کو نبی کی یاد آ جاتی اس وقت. ٹوٹی یاد آنے دیتی؟ وضو کے وقت ہی کوئی مجھ سے سمجھ لے بیٹھ کر کہ وضو کے وقت نبی کیا کرتے تھے. کبھی وسوسہ آ جائے نماز میں مجھے پکڑ لیں. کوئی ٹوٹی، کوئی مسلح، کوئی ٹوپی، کوئی رات کو کوئی رومال، کوئی ناک صاف کر دے کہ اس سے میرا ابا اپنے آنسو اور ناک پونچھتا تھا، اللہ یہ لے رومال. لوگوں نے بعد میں نبی کی چیزیں سنبھال کر رکھی. وہ ان چیزوں میں برکت کیسے آ گئی کہ حضور کا وہ پانی کے اندر چھوٹا سا کرتا ہلا دیتے نکر، جو پیتا اس کو شفا ہو جاتی. وہ کرتا معمولی کرتا تھا، اس کرتے میں باتیں گزر گئی تھیں، راتوں کے آنسو تھے، نبی کے متورم قدم تھے، اور نبی کے گھوڑے پر بیٹھ کے اس کرتے پہ جہاد نبی نے کیے اور حج کیے، عمرے کیے ہوئے تھے جی. اور اطاعتوں میں گزرا کرتا تھا. وہ کپڑا کب کپڑا رہ گیا تھا؟ وہ تو رحمت الہی کا دامن بن چکا تھا اس وقت. نبی کے سر مبارک کا بال اتنا متبرک کیسے ہو گیا کہ لوگ پانی میں پھیرتے دنیا کو شفائیں ہو جاتی. وہ ہاتھ نبی کا اس طرح کسی کے سر پر پھیرا ہوا کیسے ایسا بن گیا کہ بچے کے چہرے پہ جھری نہیں پڑی ساری زندگی، وہ جوانی رہی اس کے چہرے پہ. اور جس کے سر پر پھیرا آپ نے اس کے بال کبھی سفید نہ ہو سکے، وہ کالے ہی رہ گئے. وہ کیسے ہو گیا؟
آپ کو اس طرح کے تبرکات چھوڑے اپنے، اتنے بابرکت آپ ہو گئے ہیں کہ اپنی اولاد آپ کے پیچھے ابے کی چیزیں سنبھال کے رکھے، کہ میرے ابے کی چیزیں ہیں، میری ماں کا دوپٹہ ہے کہ وہ تہجد کے وقت روتی تھی، ہے جی میں اپنی ماں کا وہ دوپٹہ ہی سنبھال کے رکھ لیا، میں اس کو رکھ لو بچوں، کبھی ضرورت پڑے اللہ اس وقت ماں لے کے تہجد کے وقت روتی تھی، یہ تیری لونڈی کا دوپٹہ ہے، اللہ لے کر دعائیں مانگو۔ کیا کر رہے ہم؟ یہ آپ کو مولوی رونے نہیں دیں گے، یہ آپ کی آخرت تباہ کر دیں گے۔ قرآن مجید اور تہجد کو لازم کر لیں، نماز شوق اور شوق نماز دو میں نے آپ کو شروع میں بولے، نماز کا شوق اور شوق والی نماز، ایسی نماز، ایک نماز پڑھنے کا شوق ہو اور پھر اس نماز کے اندر یہ شوق ہو کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اپنی دیدار وجہ قریب ہے، اپنے چہرے کا مجھے شکر کہ منت بارے دیدارے، کہ یا اللہ اٹھا اپنا پردہ اس تہجد کے ذریعے سے، میں دیکھوں تو صحیح آج آنکھ کتنا روئی ہے کہ آج آنکھ اتنی پاک ہوگی کہ تجھ کو دیکھ سکے، یہ پاک آنکھ تجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہم انی اثر کو لذت النظر الی وجہک الکریم و شوق الی لقائک و مرافقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دیکھنے کی لذت، اس سے ملنے کا شوق اور محمد کی رفاقتیں نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تہجدیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، کیا مرکزہ دین الخالص کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ اسلامک مرکز کو لگ سکتی ہے؟ اگر آپ کے مرکز کو دیں تو کس آدمی کے؟ بالکل لگتی ہے۔ مرکز میں اپنی زکاتیں جمع کرائیں، جمعہ یہاں پڑھتے ہیں تو زکاتیں بھی یہاں پہ جمع کرائیں، جو جہاں پڑھتا ہے وہ وہاں پہ کرائے۔ شیعہ کے ہاں یہ اصول ہے کہ جس عالم کے پاس ہو اس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، اس کی بات مانتے، اس سے مسئلے پوچھتے ہیں، سارا خمس لے جا کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ اسے مسجدیں تعمیر کرتا ہے، کتابیں طالب علم پڑھاتا ہے۔ آپ کا یہ کام ہے، جو بندہ یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے یہاں پر آ کر اپنی زکاتیں جمع کرائے، اور یہ اس کے لیے اکاؤنٹ بھی بنا ہوئی، عبد المنان ہے، وہ صہیب صاحب رسیدیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، سارے حساب کتاب، یہ وقاص صاحب کے پاس اکاؤنٹنٹ ہیں، ہر چیز کا حساب یہاں رکھا ہوتا ہے، یہ سارا کام کرتے ہیں۔ مرکز کی اپنی ایک انتظامیہ ہے، وہ انتظامیہ اس کو چلا رہی ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے، تاکہ ایک دو پروجیکٹ اتنے شاندار تیار ہو رہے ہیں، جلدی اس کی خوشخبری بھی آپ کو دوں گا، آپ وہ پروجیکٹ بھی دیکھ کر حیران لگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ مرکز زمین پر کر جائیں گے جاتے وقت، ایک نہیں پتہ نہیں کتنے مرکز تیار ہو رہے ہیں، کوئی سندھ میں کر رہا ہوں، کوئی یہاں، کوئی وہاں، کوئی ادھر، بلوچستان سرحد، کوئی علاقہ ملک، فیصل آباد، پاکڑا، لاہور شہر، کدھر بھی نہیں چھوڑا، شروع لوگوں کو کہا دین کا کام کرو، پھیلاؤ بات کو، دین کو، میرے شاگرد جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ سنیں اور پھیلا دیں اس کو، دین کو، یہاں تک کہ ہم جا ملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج کے ساتھ اور باطل کا مقابلہ کریں اور اوٹ کے رکھ دیں کفر کا سارے کے سارے، اور خدا کے دین پورا ہو جائے، نور توحید کا اتمام ہو جائے اور خدا کا نور پھیل جائے پوری دنیا کے اندر، یہ اس کا ایک مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد جینے کا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو چاہیے کہ صدقات و فطرات نے اور یہ صدقات جو آپ یہاں جمع کرا کر جائیں، نہیں کرائیں گے اس مشن سے محروم رہیں گے، سنا کے چلے جائیں گے، قرضہ ہمارا آپ پر رہ جائے گا میرا، کہ آپ نے میرا ساتھ ہی نہیں دیا، اور کتنے بے بدبخت ہیں کہ میرے ساتھ چلے تھے شروع میں قافلے کے، اور وہ پھر بعد میں بھاگ گئے، خدا نے ان کو قبول ہی نہیں کیا اپنے دین کے لیے، اور لوگوں کو قبول کر دیا۔ قرآن میں آیا کہ ہم ان کی امامت ہٹا کے دوسروں کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نہیں کریں گے، اللہ کرنے والا اور بڑے کام کرنے والا، لیکن آپ محروم جو کیے جائیں گے تو کالک کا ٹیکا آپ کے منہ پہ لگ جائے گا، یہ کافی ہے۔ تو آئندہ اگر دے دیا کسی نے تو آئندہ ضرور یہیں پہ رکھے۔ مل ملازم، دکان ملازم، سخت کام کرنے والا بندہ روزہ بعد میں رکھ سکتا ہے؟ غیر رمضان میں کچھ کیا کوئی چھوٹ ہے بیمار مسافر کے لیے؟ مسئلہ 1000 دفعہ بتا دیا ہے۔ طاقت 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 اپنے جسم کے اندر نہیں پاتا، چاہے خربوں پتی ہے، وہ آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے جس کے جسم میں روزے کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، وہ مل کا مزدور ہو یا کوئی ہو، 100 سال کا بڈھا کیوں نہ ہو، وہ روزہ رکھے، رکھنا پڑے گا اس کو روزہ، اس سے پوچھ ہوگی روزے کی۔ طاقت نہیں ہے نا کہ دیکھتا ہے کہ میں بیمار ہوں،
مجھ میں طاقت نہیں، چاہے وہ جوان ہی کیوں نہ ہے، شوگر ہو گئی اس کو، بی پی، ایسے مسائل جس پہ وہ کہتا ختم ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے ہے، اس کو پھر چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کرے کہ تیز آندھی بن جائے، تیز آندھی بن جائے، شاید کفارہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ بخش دے، ورنہ رمضان کے روزوں کا کوئی بدل نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بعد میں بھی نہیں ہے، وہ ہو تو جائے گا، ثواب ویسا نہیں۔ مسافر، بالکل مسافر میں اگر طاقت ہے رکھ لے، نہیں طاقت، اچانک سفر پہ جانا پڑ گیا ہے، ابھی 12 بجے افطار کرے اور چلا جائے، اللہ نے چھوٹ دے دی اس کو، مرضی ہے، اگر کہتا ہے نہیں میں برداشت کر لوں گا، ایسا نہیں برداشت کرنا کہ ماری جائے جہنم میں سیدھا، ایسا نہیں کرنا، اپنے جسم پر نفس پہ ظلم بھی نہیں کرنا، اللہ کی دی ہوئی چھوٹ کو خوب استعمال کرنا ہے، اور جو اللہ کی دی ہوئی چھوٹ کو کثرت نمازیں کرتا ہے، اس طرح چھوڑتا ہے، اللہ اس سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اب تو بندہ بنا ہے، اب بنا ہے، ہم نے تجھ کو کہا تھا تو کمزور بھی ہوگا، تو نے کہا اللہ آج میں کمزور ہو گیا۔ اللہ کو جو بندے چھوٹ لیتے ہیں وہ بھی اللہ کو بڑے پیارے ہیں، لیکن تب کہ جب کرتے 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 ایک وقت چھوٹ لینے کا آیا، فرمایا چلو آج چھوڑ دے، کوئی نہیں تم آدھا بھی کر لو، کوئی بات، یہ نہیں کہ آدھی مجرم چھوٹے لیتا پھرتا، یہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ یہ کہتے ہیں صفوں پر کرسیاں رکھنے، ہاں بھئی یہ جو ہے نا صفیں، یہ 15-15 20-20 ہزار کی صف بچھی ہے، آپ تو آ کے بیٹھ گئے نا آرام سے، پوچھا بھی نہیں، 20 صف پہ نماز پڑھتے، کہا صاحب یہ کہاں سے آئی ہیں، بڑی نرم صفیں ہیں، یہ بڑی اچھی بنوائی ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ آپ بیٹھیں، اس پہ جب کرسی رکھتے ہیں نا تو وہ گھڑا پڑ جاتا ہے، صف ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ کی کرسیاں جہاں ہیں وہاں آ کر بیٹھا کریں، یہ ترتیب لگا دی، ان کے نیچے صفیں نہیں ہیں، کوشش کریں کہ ان کو نقصان نہ پہنچے، دوسری صفیں تو لپٹ جاتی ہیں نا، یہ ذرا سی ہوتی ٹوٹ جاتی ہے، تو جو یہاں کا ایک تن کا بھی باہر لے کر جائے گا یا خراب کرے گا نا، قبر کا بوجھ اس کے اوپر پڑ جائے گا، یہ آپ نہیں جانتے، اس کے بڑے سخت حساب ہیں، باقی صحابہ کا تو میں نے پڑھا ہے، جس دن بارش ہو جاتی تھی نا تو مسجد گیلی ہو جاتی، مسجد نبی میں تو صفیں ہوتی نہیں تھی، یہ تو آپ نے بعد میں بنائی ہیں، چٹائی کھجور کی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، وہ آتے وقت اپنے نا اپنے پلو میں، آپ تو رکھتے نہیں نا یہ چھوٹے رومالوں میں خشک کنکریاں لے آتے، اور جہاں آنا ہر ایک صحابی نے اپنی کنکریاں وہاں بچھانی، خشک وہ جذب ہو جانی، اسی کے اوپر نماز ہے، کیچڑ کے اوپر نمازیں ہو رہی تھا، ایتھے ہاں کپڑے پائے چٹے گورے، کلف لگی آکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پہ ہاتھ نہیں رکھتے، فریدا خاک نہ نندیے تے خاک جیڑ نہ کو، جیوندیاں پیراں ہیٹھاں تے مویاں اوپر ہو، یہ کہتی روز مٹی کہتی، دساں گی تے میں پتا آج لگن نہیں دیندا، ویچا ہاتھ میرے، پھر میں دساں گی پر۔ عید کا اعلان 13 مئی، سورج نکلے گا 5:13، 14 مئی جمعہ 5:12۔ کتنے بجے عید کی نماز پڑھائی جائے گی؟ اصول ایک ہی ہے کہ سورج کے نکلنے کے آدھے گھنٹے بعد میں عید کی نماز کی طرف چلا جاتا ہوں، 5-10 منٹ کی مزید رائے دے دیتا ہوں، آدھا گھنٹہ یہ پکا رکھ لیں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، سمجھ گئی آپ؟ 6 بجے انشاءاللہ العزیز عید کی نماز کھڑی کر دی جائے گی، کہہ دیں انشاءاللہ العزیز، سمجھ گئے؟ 6 بجے انشاءاللہ۔ حکومت نے سخت پابندی لگا دی ہے، عید والے دن ماسک لگا کے آنے، ورنہ یہیں سے پکڑ کے وہ لے جائیں گے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، ارلی مارننگ پڑھا دینی ہے، جب لوگ اٹھیں گے اس سے پہلے ہماری عید انشاءاللہ ختم ہو چکی ہوگی، ٹھیک ہے؟ 4:45 بجے فجر کی نماز یہاں ہوگی، جس نے فجر پڑھنی وہ میرے ساتھ آ کے پڑھے، یہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا رہے، تکبیرات پڑھے، اس دن سب سے بڑی عبادت تکبیرات یہاں بیٹھ کر پڑھے، بہت پڑھے، اور 2-1 دن پہلے ہی جسم سے پاکیزگی اختیار کر لے، صاف کر لے جسم کو، اس دن صرف سر پہ جتنا نبی پاک جتنے پانی سے نہائے ہیں 2.5 کلو پانی سے، عید کے دن اتنا سادہ پانی بہا کے مسجد آ جائیں، بیوی بچوں کو لے کے، جو کوچا مانجی آپ نے کرنی پہلے 2 دن کر لے، رات کو ادھر کرو، باغ ہو یہ کر، عید بہت بڑا دن آئے گا، حیض والی عورتوں کو بھی حکم ہے لے کر آئیں، اور وہاں نماز نہ پڑھیں، پیچھے بیٹھ کر دعا میں شامل ہوں، مسلمانوں کا اجتماع ہے، آج معافی بانٹی جائے گی، آج معافی بانٹی جائے گی، اور اس سے پہلے تکبیرات کا شور جتنا بندہ زیادہ کرے گا اس کو اتنی زیادہ معافی، جو پہلے آ جائے گا اللہ لکھ دے گا کہ فرشتے باہر کھڑے آ گیا تھا پہلے ہی شور مچانے تیری بارگاہ میں، معاف کر دے، تو بڑا ہے، اتنی دیر سے کہہ رہا ہے، کھول رحمت کا دروازہ، پھر رحمت کا دروازہ کھل، بندہ اندر، یہ وہ دروازہ ہے جو کھٹکھٹانے سے اسی وقت کھل جاتا ہے، یہ نہیں کہتے گھر کوئی نہیں ہے گا، سمجھ گئے نا؟
تو عید کی نماز آپ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، ماسک پہن کر جیسے آئیں، حکومت نے آپ کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرونا کے مرض سے ہر آدمی کو مامون اور محفوظ فرمائے۔ جو آدمی کرونا سے مر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں اعلیٰ علیین اور جنت الفردوس مل۔ بڑے بڑے علماء چلے گئے دنیا سے، میں کہتا ہوں میرے 35 سال کا، 32 سال کا، 28، 56، 96، 86 اتنا بندہ گیا ان دنوں میں میرے یاروں دوستوں کے اندر، علماء کے اندر بھی اخیر ہو گئی۔ میں تو اب کانوں کو ہاتھ لگا لیے، اتنے بندے لے کے جا رہا ہے، اور ایک طوفان بھارت میں آ گیا ہے، ایک ادھر کا رخ ابھی کر رہا ہے، کہتے ہیں نا آندیاں چل پڑی ادھر سے۔ توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ابھی معافیاں مانگ لو، پتہ نہیں کس وقت موت کا فرشتہ اس وقت آ جائے۔ اللہ ہمیں سے مامون اور محفوظ رکھے۔ ملک کے جو حالات ہیں اللہ ان کے اوپر بھی اللہ تعالی رحم فرمائے۔ جمعے کے روز اگر عید کی نماز ہوئی، 6 بجے عید، 1:45 بجے خطبہ شروع ہوگا جمعے کا، اور 2 بجے جماعت کھڑی کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، ساتھ ہی اس کے اثر پڑھا دی جائے گی، جو طریقہ کار میرا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جمعے کے روز کے لیے 15 منٹ کا صرف خطبہ ہوگا، جس نے آنا ہے 1:45 لاک کر دیا جائے گا، 15 منٹ کا خطبہ، کیونکہ صبح بھی خطبہ ہو چکا ہے، یہ چھوٹا سا خطبہ ہوگا ہٹ کے موضوع سے، وعظ و نصیحت کا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھی چیز کھا کر آئیں، شب قدر جا رہی ہے، بندے کہہ رہے ہیں جی موسم کے حساب سے لگاتے، راتی موسم بہت اچھا تھا اس لیے نا شب قدر لگی مجھے۔ تینوں سارے موسم ادھر دے لگنے، تو جو ایک دی رات اللہ نے پڑھ لئی نا، تینوں موسم تو اندازے تو لائی جا رہے ہیں۔ اندر کے موسم کا سنا، اندر برسات برسی کہ نہیں برسی، آنکھیں ساون بادوں بنی کہ نہیں بنی، اگر تیری آنکھیں ساون بھادوں بن گئی ہیں تو پھر وہ تاکوں میں نہ ڈھونڈ، کسی جفت رات میں بھی بن گئے، وہ تیری شب قدر تھی، تجھ کو مل گئی ہے، تو نے اپنے نصیب بنا لیے۔ شب قدر کہتے ہی وہ رات ہے جس میں بندہ اپنے نصیب خود بنا لے، اپنے نصیب خود بنا لے۔ پہلی رات سے چلنے موسم بدلے، کوئی ابھی تک نہیں پتا چلا۔ بڑے بڑے صوفیہ سے رابطہ کیا، ان کا کچھ نہیں پتا، اس دفعہ مغالطے میں رکھ دی گئی، پتہ نہیں کیوں، کرونا کی وجہ سے سخت عذاب آ رہے ہیں، کوئی نہیں کہ مجھے یہ لگا وہ لگا، 29 تک جاؤ، 30 تک پتہ نہیں کیا ہونا، اٹھا ہی نہ لی گئی ہو۔ بہت ناراض ہے اس وقت، دنیا سے بہت ناراض ہے، دنیا نے جو دین کا اشر کر دیا، اللہ بڑا ناراض ہے۔ اس لیے زور لگاؤ کہ ہمیں چلے 30ویں رات بھی کر دیں، ہم اس پہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی بندہ مان نہ کرے 27ویں ہے، آج 25ویں ہوگی رات کو، اللہ قبول و منظور فرما لے، ہاں جی، اور پھر 27 آ جائے گی، 29 آ جائے گی، جفت راتوں میں بھی جاگیں۔ 24 رات تھی، زیادہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن اترا ہی 24ویں رات میں، یہ دیکھ لیں جا کے، سیاح کے اندر حدیث ہے، پتہ نہیں آج 24 والی رات تھی، یہ بھی ایسی تھی، کچھ نہیں، ساون بادوں نہیں جس کے اوپر برسات نہیں نہ چلی، تیری برسات ہے، دیکھ تیرے دل کا موسم کھلا یا نہیں، رویا، اب باتیں قبول ہو نہ ہو، ندامتیں ضرور قبول ہو جانی، ندامتیں، بس بتا دی شب قدر وہی ہے جس میں تو چیخ چیخ کے رو پڑا، دعائیاں دی اور بہت آواز کے ساتھ رویا۔ بھی گھر والوں نے کہا ابا جی کی پتہ نہیں جان ہی نکل گئی ہے، کیا ہو گیا ابا جی، کیا ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو گیا آپ کو؟ ایسی بکا ہو گھر کے اندر کہ پتر بھی رو پڑے اور بیٹیاں بھی رو پڑے، بیوی بھی کہے بھی آج ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اس وقت جبریل تنزل الملائکۃ والروح آ جائے گا جپھی ڈالنے کے لیے کہ سلام قول من رب رحیم، دیکھ لیں سلام کا لفظ ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، جبریل گودی میں لے لیتا ہے اس کو، جپھی ڈال کے کہا رو نہ، اللہ نے تجھے سلام بھیجا، اللہ نے رو نہ، شب قدر میں اتنا رو کے جان دے گا۔ اللہ نے کہا جا جبریل جپھی پا، ویسے ہی جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کی رات میں تو جپھی ڈالی تھی، بندے کے ساتھ جپھی ڈال، یہ بندہ بے قرار، اس کو کہہ سلام قول من رب رحیم، تیرے لیے سلامتی کی۔ اگر تو جپھی پڑ گئی اور تو اتنا رو لیا تو شب قدر تھی نہ، وہ 23ویں میں ہے، نہ 21ویں میں ہے، نہ 27ویں میں ہے۔ بادشاہ نے اپنے آپ کو محصور نہیں رکھا، پتہ نہیں اس بادشاہ نے کہا کہ نہیں، کسی کے آنسوں میں محصور نہیں رکھا، کسی کی چمڑی ادھیڑ کے اس نے اپنے جوتے بنا لیے، اس کو نہیں، کوئی کنویں میں الٹا لٹک گیا، کسی نے شنکھ بجائے، کسی نے ٹن ٹن گھنٹیاں بجائیں، شہنشاہ نے کہا نہیں، میں ادھر نہیں ہوں، برکھا کہاں ہے آنسوں کی، برسات کہاں ہے، ہم وہاں رہتے ہیں، ہمارے دل وہ ہے ان میں رہتے ہیں جس میں پکیزگیاں ہو جائیں۔ تو اللہ تم سب کو اور مجھے یہ رمضان عطا فرمائے،
اپنی اور میرے لیے سب کے لیے دعا کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. شہنشاہ بار الہ، رمضان کا آخری جمعہ جا رہا ہے. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ان گناہوں کو معاف فرما جو گناہ ہم نیکیاں سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ ہمارے چھپے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ ہمارے جو بزرگ دنیا سے مومن مرد مومن عورتیں، مسلم مرد مسلم عورتیں، زندہ و مردہ سب کی مغفرت فرما. ہر مرد و عورت کو بخش لے، ہر چھوٹے اور بڑے کو بخش لے. یا اللہ ہر امیر و غریب کو بخش لے. اللہ ہر بے نماز اور نماز پڑھنے والے کو بھی بخش لے. سب کو ہدایت دے دے اور سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما. یا الہی ہر غریب کو جو اس وقت بے برکت زندگی گزارتا برکتیں عطا فرما. یا اللہ وسعت والے رزق عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوتے اللہ ان کو اچھے نصیب والے رشتے عطا فرما. صالح نیک پاک بیویاں اور شوہر عطا فرما. جن کی شادیاں ہو چکی یا اللہ گھروں کے اندر امن اور ایمان اور اسلام کو داخل فرما. ان کے قلوب میں ایمان کو داخل فرما. ان کے دلوں میں توبہ اور استغفار کو داخل فرما. اللہ سب سرمایہ حاضر ہیں مگر تیرے لیے توبہ کا سرمایہ نہیں ہے. توبہ کے سرمایہ عطا فرما. آج جو تہجد کے لیے دعا کی تو حج نے ہمیشہ کے لیے نصیب فرما. حج و عمرہ حرمین شریفین کی زیارتیں نصیب فرما. یا اللہ ہر جو غریب پھنس چکا ہے اپنی جگہ پر، وہ قیدی ہے، اس کو رہائی عطا فرما. اللہ ہر وہ جس کے پاس کپڑا نہیں اس کو کپڑا پہنا، روٹی نہیں اس کو روٹی کھلا، پیاسے کو پانی پلا، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ہمارے نبی پہ کروڑوں لامحدود درود و سلام پہنچا. صحابہ کرام اور صحابہ کرام اور اہل بیت تک ہمارے درود و سلام پہنچا. یا اللہ ہم نے جو دعائیں مانگی تجھے غریب نواز سمجھتے ہوئے، دستگیر سمجھتے ہوئے، مشکل کشا سمجھتے ہوئے ہماری دعاؤں کو پورا فرما. اللہ تو ہمارا فقط ایک مشکل کشا، ایک غریب نواز، ایک ہمارا داتا، ایک دستگیر، ہماری مددیں کرنے والا تو وحدہ لا شریک. ہم تجھے تیری توحید کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو صدقات دیے وہ بھی قبول فرما. یا اللہ جو نفل پڑھے وہ بھی قبول فرما. جو قرآن پڑھا قبول فرما. اور جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں وہ جنت ہمیں عطا فرما. اللہ دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں وہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ جب مریں تو کلمہ شریف نصیب فرما. موت کے وقت راحت نصیب فرما. یا اللہ قبر کے وقت کے اندر راحت نصیب فرما. حساب کے وقت معافی عطا فرما. اللہم حسبنی حسابی گرانا چاہتا ہے یا اللہ تو اس کو گرا. یا اللہ جہاں جہاں کی مسلمین علماء کی مدد فرما. ہر جگہ پہ جہاں مسلمان ذلیل ہوتے ان کو غلبہ عطا فرما. اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، ہمیں بھول جاتا ہے ہم نے کون سی دعا کب مانگنی. آپ ہماری ماضی مستقبل حال کی ضرورتوں کو جانتے ہیں، خود ہی ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما. اور مشکلات میں جو کوئی آدمی بھی اپنی مالی جسمانی ذہنی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اولاد کی طرف سے آزمائش میں ہے، یا اللہ اس کو آزمائش سے باہر نکال دے. یا اللہ جس طرح موسیٰ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تھا، اس طرح ہمارے اندر کے کرب مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر کے ہمیں بھی اس کے پیٹوں سے باہر نکال کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اپنی جانوں پہ ہم ظلم کر بیٹھے ہیں، ہم نے اپنا بہت ظلم کیا. اگر تو نے معاف نہ فرمایا تو ہماری تو بربادی ہو جائے گی. ہم تیرے سامنے وہی دعا مانگتے جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے نہ معاف کیا، وَتَرْحَمْنَا، اگر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، گھاٹے میں ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے. دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اللہ تیری بارگاہ میں دعائیں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.